بھول بھلیاں تیری گلیاں از قلم فائزہ افتخار ایپیسوڈ 5۔ کافی دن نہیں ہو گئے تمہیں اپنی ماں کے ہاں گئے ہوئے؟ رخشندہ نے ٹٹولتے ہوئے انداز میں پروین سے پوچھا۔ سلائی مشین پہ اس کا ہاتھ سست پڑ گیا۔ نہیں، کوئی اتنے دن تو نہیں، ابھی ہفتے کو تو گئی تھی۔ اور آج بدھ ہے، رخشندہ نے گویا اطلاع دی۔ پتہ ہے۔ پروین کو جانے کیوں غصہ آ گیا۔ سلائی مشین پہلے سے دگنی رفتار سے چلنے لگی۔ توبہ، اتنے سالوں بعد اب رخشندہ بھابھی کھلنے لگی ہے۔ سب سمجھ رہی ہوں میں، مجھے بولنے پہ اکسا رہی ہے، ٹٹول رہی ہے۔ اس دن سنگن مل گئی ہوگی نا میاں صاحب سے میرے جھگڑے کی، اب تفصیل جاننے کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے۔ ورنہ یہی رخشندہ بھابھی تھی کہ کوئی جیے یا مرے ان کی بلا سے، گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، بس اپنے کام سے کام اور اپنے میاں اور بچوں سے تعلق واسطہ۔ اب کیسے موقع دیکھ کے اس وقت نیچے اتری ہیں جب اماں جی سو رہی ہیں، چاہتی ہیں کہ ادھر میرے منہ سے کوئی گلا نکلے، ادھر یہ بات پکڑ لے اور مجھے جتائیں کہ دیورانی بی بی اور کرو خدمت ساس کی اور جی حضوری کرو اپنی میاں کی۔ مجھے کیا پڑی ہے ایسے جھوٹے ہمدردوں کے سامنے اپنا آپ ہلکا کرنے یا اپنی کمزوری ان کے ہاتھ میں دینے کی۔ وہ بظاہر پورے دھیان سے فراق کے گھیرے پہ لیس لگا رہی تھی اور دل ہی دل میں جٹھانی کی کسی بات کا تسلی بخش جواب نہ دینے کے ارادے باندھ رہی تھی۔ رخشندہ کو بھی اس کے پکے پن پہ تاؤسا آ گیا۔ میں کل اپنے میکے جا رہی ہوں۔ ایسا بھی پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے کسی پروگرام سے یوں قبل از وقت کسی کو مطلع کر رہی تھی، ورنہ عین وقت پہ دھماکہ کیا جاتا۔ بچوں کی چھٹیاں ہیں، ضد کر رہے تھے، سوچا ایک آدھ ہفتہ رہا ہوں۔ ایک آدھ ہفتہ؟ بالآخر وہ پروین کا مصنوعی انہماک توڑنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اب پروین کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ پچھلے 4 روز سے اپنے میکے نہیں جا سکی تھی۔ مصلحتاً اس نے سراج دین سے کہنے کا تقاضا بھی نہیں کیا تھا، اور پچھلے 4 روز سے وہ کوشش کر رہی تھی کہ گھر میں کسی قسم کی کوئی تلخی نہ ہونے پائے، نہ کسی بات پہ سراج دین سے الجھ رہی تھی تاکہ اس کا موڈ خوشگوار رہے۔ ایسا کر کے وہ اپنی ساس کی ہدایت پہ ہی عمل کر رہی تھی، چاہے یہ نصیحت اس وقت اسے کتنی گراں ہی کیوں نہ گزری تھی، لیکن اس پہ عمل کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ جمعے کو اس کا جانے کا ارادہ تھا، سوچا تھا بچوں کی چھٹیوں کا کہہ کر انہیں بھی 2 دن کے لیے ساتھ لے جائے گی، لیکن رخشندہ نے اپنے جانے کا کہہ کر اسے پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ وہ اماں جی کو اکیلے گھر میں چھوڑ کے خود میکے کیسے رہنے جا سکتی تھی؟ سراج الدین کی اجازت ملنا یا نہ ملنا تو بہت بات کی بات تھی، خود وہ بھی ایسا کرنے کی خود میں ہمت نہیں پاتی تھی۔ آپ کل ہی جا رہی ہیں بھابھی؟ اس نے مرے مرے انداز میں پوچھا۔ ہاں، ارادہ تو یہی ہے، تمہیں پتہ ہے میں کتنی موڈی ہوں۔ ہو سکتا ہے رات ساری پیکنگ کر کے رکھنے کے بعد صبح جانے کا ارادہ تبدیل ہو جائے، لیکن شاید ایسا نہ ہو۔ بچے اداس ہو جائیں گے، اب تو جی چاہے نہ چاہے جانا ہی پڑے گا بچوں کی خاطر۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں دراصل یہ جتا رہی تھی کہ وہ سارے معاملات میں کتنی خود مختار ہے۔ اس کی طرح کوئی بھی پروگرام بنانے کے لیے شوہر اور ساس کی اجازت کی محتاج نہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے موڈ کی تابع ہے۔ اور 1.5 ہفتہ ہی رہیں گی؟ ہو سکتا ہے 2-3 دن پہلے آ جاؤں یا 3 دن مزید لگ جائیں۔ کیوں، تم ابھی سے اداس ہونے لگی؟ جائیں، شوق سے جائیں، میں بھلا کیوں اداس ہونے لگی؟ اس نے روکھے انداز میں کہتے ہوئے دانتوں سے دھاگا توڑ کر فراق سمیٹا اور اٹھتے اٹھتے بڑبڑانے لگی۔ میرے کون سے کام رک رہے ہیں آپ کے بغیر؟ بھائی اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ اب پچھلے 10 منٹ سے وہ ٹیلی فون سیٹ کے قریب تذبذب کے عالم میں بیٹھی تھی، سوچ رہی تھی کہ میاں کو فون کر کے جانے کی اجازت لے یا نہیں۔ کچھ دن پہلے ہونے والی عزت افزائی کے بعد دل تو نہ چاہ رہا تھا یہ بات چھیڑنے کو۔ جواب وہ جانتی تھی کہ کیا ہوگا، یہی کہ ابھی وہاں سے آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو دوبارہ میکے کی ہڑک جاگ اٹھی ہے۔ اس طانے سے بچنے کے لیے وہ انتظار کر رہی تھی کہ کم از کم 1 ہفتہ گزر جائے تو ذکر کرے۔ دوسری جانب یہ احساس بھی تھا کہ رخشندہ کے کل میکے چلے جانے کی صورت میں وہ اگلے 2 ہفتے تک گھر سے بند کر رہ جائے گی، اور ادھر اس کی ننھی سی بھتیجی، وہ معصوم بن ماں کی بچی، وہ اجڑا ہوا بکھرا ہوا گھر، اس کا غم زدہ بھائی، ان سب کا کیا ہوگا اتنے دن تک اگر وہ بھی پرسان حال نہ ہوئی؟ بہت ہمت کر کے بالآخر اس نے فیکٹری کا نمبر ملا ہی لیا۔ یوں بھی بنا کسی بات کے ذلیل تو ہوتی ہی رہتی ہوں، آج کسی وجہ سے ہو جاتی ہوں۔ خیریت، تم نے اس وقت فون کیسے کیا؟ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، اس لیے سراج الدین کا چونکنا فطری تھا۔ جی سب خیریت ہے، بس یوں ہی فون کیا تھا۔ نمبر ملا تو بیٹھی تھی، اب دوسری جانب سے آتی کھردری لا تعلق سی آواز سن کر مدعا بیان کرنے کی ہمت کھو رہی تھی۔ خیریت ہے تو کیا منڈی کے بھاؤ جاننے کے لیے یہاں کا نمبر ملایا ہے؟ اماں جی تو ٹھیک ہے نا؟ طنز کرتے کرتے اچانک ماں کا خیال ستایا۔ جی وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ پھر بچے تو سب گھر پہ ہی ہے نا؟ اب بچوں کا وہم ستانے لگا۔ جی اور کہاں ہوں گے اس گرمی میں،
اندر کمرے میں کھیل رہے ہیں۔ تو فون کس لیے کیا ہے؟ جلدی پھوٹو، میں یہاں فارغ نہیں بیٹھا ہوا۔ وہ آپ سے پوچھنا تھا، ہچکچاتے ہوئے ابھی اتنا ہی کہا۔ کیا؟ سخت بیزاری سے کہا گیا۔ یہی کہ آپ کیسے ہیں؟ اس بیزاری اور اکتاہٹ میں ڈوبے لہجے نے پسپا کر دیا۔ اصل بات بولو پروین بیگم، صرف میرا حال پوچھنے کے لیے تم نے اتنے سالوں میں ایک بار بھی فون کرنے کی زحمت نہیں کی، تب بھی نہیں جب میری طبیعت خراب ہوتی تھی۔ اب اپنے ضروری کاموں سے وقت نکال کر کیوں کرنے لگی؟ مطلب کی بات کرو۔ مجھے اماں کی طرف جانا ہے۔ اس نے یوں جلدی سے کہا جیسے اس ایک سیکنڈ میں نہ کہا تو دوبارہ کہنے کی مہلت نہ ملے گی۔ جواباً دوسری جانب ایک گہری خاموشی چند ثانیے کے لیے چھا گئی۔ یہ بات گھر میں نہیں ہو سکتی، شام کو آتا ہوں پھر دیکھتے ہیں، خلاف توقع خاصے ٹھنڈے انداز میں کہا گیا، ورنہ اسے تو سراج کے بھڑک اٹھنے کی پوری امید تھی۔ مجھے کل صبح نہیں، ابھی جانا ہے۔ یہ نرمی پروین کی ہمت بندھا گئی۔ کیوں؟ ابھی کیوں؟ ایسی کیا افتادان پڑی؟ جانا تو مجھے 2-4 روز بعد تھا، لیکن رخشندہ بھابی کل سویرے بچوں سمیت اپنے میکے جا رہی ہیں اور ان کا کوئی 15 روز تک رہنے کا پروگرام ہے۔ ایسے میں اتنے دن گھر سے نکل نہیں پاؤں گی۔ بھائی صاحب تو ساتھ جاتے نہیں بھابی کے، ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اور اماں جی… ٹھیک ہے، ہو آؤ، مگر کیسے جاؤ گی؟ اتنی جلدی اجازت، اور وہ بھی اتنے غیر متوقع انداز میں؟ خوشی کے مارے پروین کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ تو ابھی مزید منتیں کرنے کے ارادے باندھ رہی تھی۔ رکشے میں؟ بچے ساتھ ہوں گے؟ اگر آپ اجازت دے تو چلو لے جاؤ۔ وہ اور فیاض بنے۔ مگر رکشے میں نہیں، میں گاڑی بھجوا دیتا ہوں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ فیکٹری شہر کی حدود سے باہر تھی، وہاں سے گاڑی آنے میں خاصا وقت لگتا، اور دن کے 12 بجنے والے تھے، ایسے میں رش بھی زیادہ ہوتا، معمول سے زیادہ ہی وقت لگتا گاڑی گھر تک پہنچنے میں، اور وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی آنے میں گھنٹہ لگ جائے گا، رکشہ موڑ سے مل جائے گا، ابھی ملازمہ کو بھیج کر منگوا لوں گی۔ مگر بچے… اچھا خیال رکھنا، پہلی بار رکشے میں لے جا رہی ہو، ایک تو تمہارے بے وقت کے پروگرام۔ مزید کچھ کہے بغیر سراج الدین نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ واپسی کے بارے میں پوچھتے رہ گئی کہ وہ لینے آئیں گے یا وہ خود ہی بھائی کے ساتھ چلی آئے۔ چلو وہاں جا کے دوبارہ فون کر لوں گی۔ اس نے جلدی چند کپڑے بیگ میں ٹھونسے، بچوں کے کپڑے تبدیل کروانے کا وقت نہیں تھا، سوچا وہاں جا کر نہا دھو لیں گے۔ ملازمہ کو رکشہ لانے کا کہہ کر بچوں کو کھیل چھوڑنے کا کہا، نانوں کے گھر جانے کا بتا دیا، اور خود اماں جی کے کمرے کا رخ کیا۔ چونکہ میاں سے اجازت مل چکی تھی، اس لیے انہوں نے کیا تعارض کرنا تھا۔ وہ بڑی سرشار سی اتنی چلچلاتی دھوپ میں رکشے میں 3 بچوں اور ایک بیگ کے ساتھ ٹھسی ہوئی بیٹھی تھی۔ بیگ میں 2 چھوٹے خوبصورت فراک پڑے تھے جو اس نے ان 4 دنوں میں وشما کے لیے سیے تھے۔ واپسی پہ دیر سے ہی صحیح، مگر سراج الدین خود اسے لینے آئے۔ نوید مراد نے بہن کے کہنے پہ فون کر کے باقاعدہ اصرار کے ساتھ بلایا تھا۔ نہ بلایا ہوتا تب بھی سراج نے آنا ہی تھا۔ اپنی والدہ بیگم شوکت جہاں کی طرح وہ بھی بچوں کے معاملے میں خاصے واہمی انسان تھے۔ پتہ نہیں کس موڈ میں آ کر انہیں رکشے میں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بعد میں فکر مند ہی رہے، اور ان کے گھر پہنچنے تک 2 بار فون کر کے پوچھ چکے تھے، اس لیے رات 11 بجے خود لینے آئے۔ اتنی دیر؟ پروین نے پوچھا، کیونکہ وہ فیکٹری سے بہت لیٹ آتے، تب بھی رات کے 7 ساڑھے 7 بج جاتے تھے۔ فیکٹری سے نہیں، گھر سے آ رہا ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ سیدھا یہاں آنے کی بجائے وہ پہلے گھر گئے ہوں گے، نہا دھو کے کھانا کھا کر لباس تبدیل کر کے یہاں آئے ہیں۔ اس کا دل بجھ گیا۔ نوید مراد نے خاص بہنوئی کے لیے پرتکلف کھانا تیار کروایا تھا۔ آج رات کا کھانا آپ کی پسند کا بنا تھا، بھائی جان نے خود آپ کو کھانا ہم سب کے ساتھ کھانے کی دعوت دی تھی۔ ہم سب بلکہ بچے بھی آپ کے انتظار میں اب تک بھوکے بیٹھے ہیں، اس نے شکوہ کیا۔ تو چلو کھاتے ہیں۔ وہ خوش دلی سے کھانے کی ٹیبل کی جانب بڑھے۔ پروین کا دل خوشی سے اچھل کر رہ گیا۔ یعنی 11 بجے تک بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا، گھر جانے کے باوجود، صرف ہمارے ساتھ کھانے کے لیے۔ آج سراج الدین کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ نوید مراد سے بھی کھانے کے دوران خاصی گپ شپ رہی، ساس سے حسب معمول خشک اور لیا دیا رویہ رہا، لیکن غنیمت رہی کہ ان کی بے سر و پا باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ نہ برے منہ بنائے، نہ طنز کیا، نہ ہی جنجلاہٹ کے مارے کھانا چھوڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور تو اور جاتے جاتے پروین کی گود میں سوتی ننھی سی وشما کے گال انگلی سے چھو کر اس کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ آج تو صاحب انسانیت کی جون میں ہے۔ وہ سرشاری سے مسکرائی۔ واپسی پہ سارا راستہ یہ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہ ہوئی۔ اماں جی ٹھیک کہتی ہیں، صبر اور خاموشی وہ ہتھیار ہے جس سے مرد کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ میں میاں صاحب کو کبھی بھی زیر نہیں کرنا چاہتی، ہاں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ وہ میری خوشی کا خیال رکھ لیا کرے، میری جائز خواہشات مان جایا کرے۔
اس کی یہ ساری سرشاری، یہ خوشی صبح ناشتے کے وقت بھگ سے اڑ گئی جب رخشندہ میٹھی پوڑیاں لیے نیچے اتری۔ یہ خاص اہتمام کس خوشی میں؟ شوکت جہاں نے دبا دبا طنز کیا۔ بہوؤں پہ طنز کرنا ان کی عادت نہ تھی، لیکن رخشندہ کے معاملے میں وہ کبھی کبھی ایسی ہو جایا کرتی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی بہت سی عادتیں ان کے نزدیک ناپسندیدہ تھی۔ پروین ان کے اتنا قریب تھی کہ انہیں اسے ٹوکنے کے لیے ڈھکے چھپے الفاظ کی ضرورت نہ ہوتی تھی، جبکہ رخشندہ کو وہ نہ ٹوک پاتی نہ بدل پاتی۔ جب غبار زیادہ بڑھ جاتا تو یوں ہی ہلکے پھلکے طنز یا مذاق سے جتا دیتی، جیسے اب کر رہی تھی۔ بھائی تمہارے وہ جیم، مکھن، وہ روکھے توس کیا ہوئے؟ بہت ہوا تو کسی دن انڈے تل لیتی ہو۔ یہ آج اتنے اہتمام کے ساتھ میٹھی پوڑیاں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ رخشندہ اپنی عادت کے مطابق اس طنز کا جواب دینے کی بجائے ناشتے کی ٹیبل پہ پلیٹ خاموشی سے رکھنے لگی۔ البتہ سراج الدین بے ساختہ کہہ اٹھے، لگتا ہے بھابھی میکے جانے کی خوشی میں یہ ناشتہ کھلا رہی ہیں سب کو۔ اس بار پروگرام بھی تو لمبا بنا ہے۔ واقعی بہو میکے جا رہی ہو؟ کب؟ اس بار وہ خاموش رہی۔ شوکت جہاں کا دل برا ہونے لگا۔ سراج الدین بھانپ گئے کہ ماں کو یہ اطلاع ابھی ابھی ملی ہے۔ میرا خیال ہے آج ہی جا رہی ہیں، 2 ہفتوں کے لیے۔ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، مجھے تو نہیں بتایا بہو بیگم نے۔ ان کی آواز میں ملال کے ساتھ ساتھ گلہ بھی شامل ہو گیا۔ لو بتاؤ بھلا، آج انہیں جانا ہے اور ہمیں خبر تک نہیں۔ بھائی اجازت مانگنے کا رواج تو گئے زمانوں کی بات تھی، اب کیا بڑے بزرگوں کو اپنے آنے جانے سے باخبر رکھنا بھی پرانے دور کی روایت کہلایا جانے لگا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اماں جی؟ رخشندہ نے ان کے سامنے رکھی پلیٹ میں پوڑی رکھی اور نرم لہجے میں کہنے لگی، اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں آپ کو بتائے بغیر گئی ہوں یا وقت کے وقت گھر سے نکلتے ہوئے بتایا ہو؟ کئی دن پہلے ہی بتا دیا کرتی ہوں۔ تو آج یہ دن کدھر سے چڑھ آیا؟ وہ بدستور ناراض لگ رہی تھی، ابھی تک ایک لقمہ نہ توڑا تھا۔ پروین یہ ساری گفتگو بے نیازی سے سنتے ہوئے ننھی وسیع کو پراٹھا کھلانے میں مگن تھی۔ وہ اس لیے کہ میں کہیں جا ہی نہیں رہی۔ اس کی اس بات پہ پروین چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ سراج الدین کا ہاتھ چائے کی پیالی لبوں تک لے جاتے رہ گیا۔ کیوں سراج؟ شوکت جہاں نے بیٹے کی جانب دیکھا۔ مجھے پروین نے بتایا تھا۔ وہ شانے اچکا کے سارا معاملہ اس پہ ڈال گئے۔ اب وہ بہو کو استحفامیہ انداز میں گھورنے لگی۔ میں تو بھابھی نے… کیوں بھابھی؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا، کل آپ کہنے ہی رہی تھی کہ آپ صبح اپنے میکے جانے والی ہیں، 2 ہفتے رہیں گی، بچوں کی چھٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں تو صرف یہ ذکر کر رہی تھی کہ بچوں کی چھٹیاں ہیں، ان کا دل چاہ رہا ہے جانے کو، کوئی حتمی پروگرام تو نہیں بنایا تھا۔ پروین اس غلط بیانی پہ تاؤ کھا کے رہ گئی۔ اسے زندگی میں پہلی بار رخشندہ کی صورت اس قدر مکروہ لگی۔ آپ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر موڈ بنا تو 2-3 دن مزید بھی لگ سکتے ہیں، اور میں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ میں ہوں ہی موڈی، موڈ نہ ہوا تو نہیں جاؤں گی، بھول گئی؟ ہاں کل دل چاہ رہا تھا جانے کو، بس باتوں باتوں میں پروین سے تذکرہ کیا کہ شاید چلی جاؤں، یہ شاید کچھ اور سمجھی۔ اب اس نے ساس کی جانب رخ کر کے وضاحت کی اور خالی پلیٹ ہاتھ میں لیے اوپر چلی گئی۔ وہ اماں جی، بھابھی نے اتنے وثوق سے… وہ سچ میں یہ کہہ رہی تھی کہ… پروین بھی ہکلا کے اپنی پوزیشن صاف کرنے لگی، مگر شوکت جہاں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کر دیا۔ چھوڑو اس بات کو، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے بحث کرنے کا؟ صبح کا وقت ہے، بیکار کے مباحثے میں کیوں خراب کرنا؟ ہو جاتا ہے کبھی کبھار مغالطہ، کہنے والا کچھ اور کہتا ہے، سننے والا کچھ اور سمجھتا ہے، اور رخشندہ تو یوں بھی گول مول بات کرنے کی عادی ہے، جانے دو۔ نہیں اماں جی، آپ ہر بار اس کی غلطی کی پردہ پوشی کر کے بات ختم کرنے کی کوشش مت کیا کیجیے۔ سراج نے پیالی میز پہ پٹکی۔ اس نے جان بوجھ کے بھابھی کی بات کو غلط معنی پہنائے اور جھوٹی افواہ پھیلائی۔ چپ کرو تم، فضول کے الزامات، نہ جانے کیا فطور بھرا ہے تمہارے دماغ میں، انہوں نے جھڑکا۔ میرا دماغ خراب ہے اور یہ فرشتہ ہے جو غلطی کر ہی نہیں سکتی، جھوٹ بول ہی نہیں سکتی، وہ تل ملائے۔ جھوٹ کون نہیں بولتا، سب بولتے ہیں، کبھی مصلحتاً، کبھی ضرورتاً، کبھی کسی مجبوری کے تحت، اور غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ سب سے ہوتی ہے، کبھی غیر ارادی طور پہ، کبھی ارادتاً۔ مجھ سے، تم سے، سب سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پروین نے زندگی بھر کوئی جھوٹ نہ بولا ہوگا، لیکن عقل سے کام لو، وہ کوئی فطرتاً تو جھوٹی نہیں، نہ لگائی بجائی کرنے والی عادت ہے اس کی۔ اتنا تو ساس ہونے کے ناطے میں بھی جانتی ہوں، اور شوہر ہونے کے ناطے تمہیں بھی پتا ہوگا۔ بھلا رخشندہ کے جانے کی جھوٹی اطلاع گھر میں پھیلانے سے اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بلا وجہ دروغ گوئی کیوں کرے گی وہ؟ بلا وجہ نہیں، اس کے پاس جواز تھا یہ سب کرنے کا۔ انہوں نے پروین کے رنگ اڑے چہرے کی جانب غصے سے دیکھا۔ اسے فائدہ اٹھانا تھا، اور وہ یہ کہ اس بہانے یہ ایمرجنسی میں اپنی ماں کے ہاں جانے کا پروگرام بنا سکے۔
میری بات تو سنیں، اس نے کہنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ تم اپنا اعتبار کھو چکی ہو، اس لیے اب منہ کھولنے کی کوشش مت کرو۔ الٹا سیدھا مت بولو سراج، ذرا سی بات پہ تم اسے بے اعتبار قرار دے رہے ہو، شرم کرو۔ بیٹا شانوں تک آنے لگا ہے اور تم ایسی عاقبت نااندیشی کی باتیں کر رہی ہو۔ ارے اپنے میکے ہی تو گئی تھی، وہ کہیں اور تو نہیں؟ ضرور جائے، 100 بار جائے، مگر اتنا بڑا ڈرامہ رچا کے ہرگز نہیں۔ اس لیے مجھے اس کے میکے کے نام پہ تکلیف ہوتی ہے۔ میری ان لوگوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن جن عورتوں کو میکے کا خبط سوار ہوتا ہے وہ اسی طرح میکے کی خاطر دوسرے ہر رشتے کو دھوکہ دیتی ہیں۔ میکے کی محبت اسے لے ڈوبے گی اماں۔ وہ وارننگ دیتے تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ پروین پراٹھے کا نوالا ہاتھ میں لیے بے آواز آنسو بہا رہی تھی اور وسیع منتظر تھا کہ کب وہ نوالا اس کے منہ میں ڈالے۔ لاؤ میں کھلاتی ہوں۔ شوکت جہاں نے نوالا اس کے ہاتھ سے لیا، وہ چپ چاپ بیٹھی رہی مگر وسیع نے نانی کے ہاتھ سے کھانے سے انکار کر دیا۔ مامی، وہ ٹھٹک کے بولا۔ پروین نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیا اور ساس کے ہاتھ سے نوالا لے کر وسیع کے منہ میں ڈالا۔ سراج کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اس کی بات کا برا کیا ماننا بیٹی؟ بس کر، رو رو کر اپنا اور میرا دل برا مت کرو۔ وہ اس کے علاوہ اور کس انداز میں تسلی دیتی؟ ان کا دماغ خراب نہیں ہوا اماں جی، بہت اونچے سنگھاسن پہ جا بیٹھا ہے۔ وہ صرف اسے سچ مانتے ہیں جو خود کہتے ہیں، صرف اسے درست جانتے ہیں جو خود سمجھتے ہیں۔ ان کی نظر میں باقی سب غلط ہیں۔ بار بار وہ یہی ایک بات دہراتے ہیں کہ میکے کی محبت مجھے برباد کر ڈالے گی۔ کیسے؟ آپ بتائیے کیسے؟ کیا محبت بھی برباد کر ڈالتی ہے؟ اور یہ میکے کی محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت تو محبت ہوتی ہے، رشتوں کی محبت، اپنوں کی محبت۔ جیسی محبت مجھے اپنے شوہر، بچوں اور گھر سے ہے، آپ سے ہے، اور جیسے محبت مجھے اپنی ماں اور بھائی سے ہے۔ جب وہ محبت بری نہیں تو یہ محبت کیوں بری ہے؟ یہ مجھے کیوں لے ڈوبے گی؟ ان سوالوں میں مت الجھو پروین۔ اس کی بات اتنی چونکا دینے والی تھی کہ ان کا اپنا ذہن جھٹکے کھا گیا۔ انہیں پروین کے سوالوں سے تنفر اور بغاوت کی بو آنے لگی، اسی لیے اسے سنبھالنے لگی۔ محبتیں واقعی کبھی بھی نقصان نہیں دیتی، لیکن ہر محبت کا خانہ الگ ہوتا ہے۔ زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف خانوں کی نوعیت بدلتی رہتی ہے، کبھی کوئی اہم ہو جاتا ہے تو کبھی کوئی۔ اس وقت تمہارے نزدیک زیادہ اہم تمہارا شوہر اور بچے ہونے چاہیے۔ تمہیں باقی سب کے مقابلے میں انہیں اولیت دینی چاہیے۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں اور یہی صلاح دوں گی تمہیں۔ آگے تم خود سمجھدار ہو، اپنا اچھا برا جانتی ہو۔ اسے نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی جتا دیا کہ وہ کوئی اس کے ساتھ جبر نہیں کر رہی، تاکہ اس کا پہلے سے باغی ذہن مزید متنفر نہ ہو جائے۔ ماما، کمرے سے آئی حسان کی آواز نے پروین کو چونک کر خیالوں کی دنیا سے باہر آنے پہ مجبور کیا، ورنہ ساس کے اٹھ کے جانے کے بعد وہ یوں ہی بے دھیانی سے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کے وسیع کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ احسن اور حسان کب کے ناشتے سے فارغ ہو کے اندر جا چکے تھے۔ ماما جلدی آئیں، یہ حسان مجھے تنگ کر رہا ہے، ہوم ورک نہیں کرنے دے رہا۔ اب احسن نے بھی پکارا تو اسے اٹھنا پڑا۔ مامی ناشتہ، وسیع نے اس کا آنچل پکڑا۔ وہ احسن کو 2 منٹ ابھی آئی کہتے کہتے رک گئی، درزیدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر درست لہجے میں اس سے اپنا پلو چھڑاتے ہوئے کہا، خود کھاؤ، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اپنی اولاد کے مقابلے میں باقی سب کو پسے پشت ڈالنے کا سبق اسے ابھی ابھی پڑھایا گیا تھا، جس پہ عمل کرنے کا وہ پورا ارادہ رکھتی تھی۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ رینا کو دیکھ کے ہی جعفر کو آگ لگ گئی۔ موڈ پہلے ہی خاصا بگڑا ہوا تھا، اسے سامنے پا کے خطرناک ہو گیا۔ اپنے ایک سوال کا جواب لینے آئی ہوں، اس نے یہ تمام درستی برداشت پیتے ہوئے کہا، حالانکہ آدھا جواب وہ اپنی بیگانگی اور خراب رویے سے دے ہی چکا تھا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ منہ موڑ کے اپنے ملازم کو آواز دینے لگا، فضل کتنی بار کہا ہے کسی کو اندر بلانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیا کرو، ہر ایرا گیرا منہ اٹھا کے اندر گھس آتا ہے۔ پچھلی بار بھی اس کے تیور بدلے ہوئے تھے کیونکہ اس کا دل بدل چکا تھا، اب وہ کسی اور کے حسن کا اسیر تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا رکھ رکھاؤ نہیں کھویا تھا۔ اور اب اگر وہ رینا کے ساتھ زیادہ ہی رکھائی اور بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا تو اس لیے کہ سومیا کے ساتھ گزارے وقت کا اسے جو خامیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا، اس کے نتیجے میں وہ سب سے بیزار تھا۔ رینا تو کیا، سومیا تک کی شکل دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ فی الحال وہ اپنے صنف نازک والے شوق کو کوستے ہوئے آئندہ کسی بھی قسم کے رنگین چکر میں نہ الجھنے کا عہد کر رہا تھا کہ رینا کی آمد ہوئی اور وہ زیر عتاب آ گئی۔ صاحب وہ گڑبڑا گیا۔ اب کیا کہتا کہ رینا نے منت ہی اس انداز میں کی تھی کہ اسے اندر لانے پہ مجبور ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ، اب شکل گم کرو، اور تم بھی۔ اس نے حقارت سے چٹکی بجاتے ہوئے اسے بھی نکلنے کا اشارہ کیا۔
وہ آنکھیں پھاڑے اس معزز مہذب شخص کے بدلتے رنگ ڈھنگ دیکھتی رہی، جس کی شیریں بیانی اور رکھ رکھاؤ پہ ہی تو مر مٹی تھی وہ، جس طرح وہ اسے دیکھتا تھا، جس طرح وہ اسے احترام سے مخاطب کرتا تھا، وہ سب انداز، وہ سب اطوار اسے ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ سنا نہیں تم نے؟ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں انسان کتنی جلدی بدل جایا کرتے ہیں۔ میں اس وقت تمہاری بیکار کی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اب ہماری باتیں بیکار ہو گئی ہیں صاحب؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ اس کی یہ مسکراہٹ جعفر کو مزید تپا گئی۔ تم یہاں سے جاتی ہو یا میں دھکے دے کر نکلواؤں؟ اس قدر تذلیل، اتنی بے عزتی، اور وہ بھی اس ہستی کے ہاتھوں جس سے ہمیشہ پذیرائی کے ہی سپنے دیکھے ہوں۔ اس کے قدم لڑکھڑا سے گئے۔ چلی جاؤں گی جعفر صاحب، چلی جاؤں گی، پہلے یہ تو جان لوں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ جو میں نے جانی یا پھر وہ جو یہ اخبار دکھا رہے ہیں۔ اس نے اخبار آگے کیا جس میں سومیا کے ساتھ اس کے تعلق کی خبریں چٹپٹے الفاظ میں تحریر تھی۔ جعفر محمود نے اس کے ہاتھ سے اخبار جھپٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ بکواس ہے یہ سب، کچھ نہیں لگتی یہ سومیا میری، نہ ہی میں اس سے کوئی شادی وادی کر رہا ہوں۔ سچ؟ میں پہلے ہی کہتی تھی آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ تو وہ احمق بنی پھر سے خوشگمان ہونے لگی تھی کہ اس کی سرد نگاہوں سے جھلکتی نفرت نے اس کی زبان پہ گویا کفل ڈال دیے۔ سومیا کے چکر میں پھنسنا میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی اور تم سے شناسائی سب سے سنگین غلطی۔ میں دونوں پہ پچھتا رہا ہوں۔ ایک سے تعلق نے رسوائی دی تو تم سے تعلق رکھنے پہ میرا اپنا آپ مجھے شرمندہ کرتا رہا کہ آخر میں کیچڑ کے اس ڈھیر میں گرا کیسے۔ اور رینا کو کسی نے دونوں ہاتھوں سے بدبودار کیچڑ سے بڑے گھرے میں اوندے منہ دھکا دے کر گرا دیا۔ کتنا سمجھایا مجھے میرے دوستوں نے کہ یہ تمہارا سٹینڈرڈ نہیں، یہ 2 ٹکے کی ناچنے والیاں، یہ محفل سے جا کر اوباشوں کو خوش کرنے والیاں، یہ سستی قسم کی عیاشیاں تمہارے جیسے انسان کو زیب نہیں دیتی۔ پتہ نہیں میرا وقت خراب تھا یا پھر میرا دماغ خراب تھا جو تمہیں سر پر چڑھائے پھرتا رہا۔ بات سنو، تم میرے دل سے اسی وقت اتر گئی تھی جب سومیا نے مجھے گرین سگنل دیا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے 1000 بار خود کو کوسا ہے اتنے گندے ذوق پہ، اور اب جب کہ میں سومیا کے قبیل کی حسیناؤں سے بھی 10 گز کے فاصلے پہ رہنے کا عہد کر چکا ہوں، تو تمہارے جیسی سڑک چھاپ لڑکی جس کے پاس نہ صورت ہے نہ شکل، 4 آنسو بہا کے مجھے پھر سے اس حماقت پر مجبور نہیں کر سکتی۔ سنا تم نے؟ اس کی اس طویل بات کے دوران 2 بار کال بیل بج چکی تھی۔ فضل اس کے قریب سے بھاگتا ہوا بیرونی دروازے تک گیا اور پھر الٹے قدموں واپس لوٹا۔ وہ صاحب آپ کے گھر والے آئے ہیں۔ گھر والے؟ اسلام آباد سے؟ وہ ہڑبڑا گیا، سارا روب جو وہ رینا پہ انڈیل رہا تھا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آہو جی، وہ آپ کے ابا جی وڈے برا ہورا جی اور آپ کی بیگم صاحبہ بھی۔ بیگم صاحبہ؟ رینا کے لیے یہ ایک اور انکشاف تھا۔ دفع ہو جاؤ تم، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ غلیظ گالیوں کے ساتھ ساتھ ٹھڈے مارتا ہوا اسے باہر سڑک پہ نکال پھینکے۔ فضل، اسے پیچھے سے نکال دو، گیٹ میں کھولتا ہوں۔ رینا کو بازو سے پکڑ کر اس نے فضل کی جانب دھکیلا، جو اس گفتگو کو سن کر یہ اندازہ تو لگا ہی چکا تھا کہ یہ مہمان لڑکی کون ہے۔ اپنے بازوں میں اس گرتی سنبھلتی لڑکی کو سمیٹتے ہوئے اس کی باچھیں چڑھ گئی۔ وہ مشکور انداز میں باہر کی جانب نکلتے صاحب کی پشت کو تکنے لگا، پھر اچانک اسے وہ آرڈر یاد آیا، چلو آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں باہر کا راستہ دکھاتا ہوں۔ اصلیت کھلنے پہ اس کا انداز تخاطب بھی بدل گیا۔ اب وہ بھی اسے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا، جیسے قسمت سے ہاتھ آنے والے اس خزانے سے محروم ہونے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ چھوڑو مجھے۔ رینا نے ایک جھٹکے سے اپنا آپ چھڑایا اور جعفر کے پیچھے پیچھے لپکی۔ اوئے! فضل بھی اس سے غافل نہیں تھا۔ اس نے 2 قدم اچھل کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اپنی طرف گھسیٹا اور اسی طرح گھسیٹتا ہوا کچن میں لے گیا۔ دروازہ زور سے بند کرنے کے بعد اس نے رینا کو دیوار سے لگاتے ہوئے اس کے لبوں پہ اپنا مضبوط ہاتھ جما دیا۔ پہلی بار اسے شدید قسم کا خوف محسوس ہوا۔ وہ مجہول سا نظر آنے والا غریب ملازم اس وقت اس بند کمرے کی تنہائی میں کوئی گنڈا بدماش نظر آ رہا تھا۔ اس کی خوفزدہ آنکھیں دہشت کے مارے پھیل گئی۔ اس کا خوف بے جا نہیں تھا۔ اس وقت فضل کی آنکھوں میں جو کچھ تھا اس سے اس جیسی لڑکی انجان نہیں ہو سکتی تھی، لیکن فضل بھی بے بس تھا۔ وہ اپنے مالک کے گھر میں تھا، اور صرف مالک ہی نہیں، مالکوں کے مالک یعنی ان کے بزرگ بھی گھر میں موجود تھے۔ وہ اس حسن اور جوانی کی تپش سے صرف آنکھیں اور ہاتھ ہی سیک سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ رینا کے ہونٹوں سے نیچے سرک کر اس کی گردن تک آن پہنچا۔ باہر سے آتی ہلکی ہلکی آوازوں نے رینا کو دوسراہٹ کا احساس دلایا۔ وہ بھانپ گئی کہ فضل کی نیت ڈاواڈول سہی، لیکن اس وقت وہ بے بس اور لاچار ہے، اپنے مذموم ارادوں پہ عمل نہیں کر سکتا۔ یہ احساس اس کی ہمت بڑھا گیا۔ اپنے سوکھے لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اس نے التجا کی، کیا میں ایک نظر باہر جھانک لوں؟
مروانا ہے مجھے؟ صاحب کا پتہ نہیں تجھے؟ وہ ہلکے سے غرایا۔ بس ایک بار کھڑکی سے ذرا سا پردہ ہٹا کے۔ اچانک ہی اس کے اندر جعفر محمود کی بیوی کو دیکھنے کی خواہش جاگی تھی، اور یہ خواہش اتنی طاقتور تھی کہ وہ اسے دبا نہ پا رہی تھی۔ فضل نے کھڑکی پر لگا پردہ سرکانے سے پہلے ٹیوب لائٹ آف کی۔ باہر سے آتی آوازیں واضح نہیں تھی، مگر منظر بے حد واضح تھا۔ جعفر محمود فک چہرے کے ساتھ گردن جھکائے کھڑا تھا۔ وہ کہیں سے بھی باوقار اور پر اعتماد افسر نہیں لگ رہا تھا، جس کی قربت نے رینا کو اس کی اوقات سے بڑھ کر خواب دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ نہ ہی اس جعفر میں کچھ دیر پہلے والے جعفر کی جھلک تھی، جو بڑے کروفر اور تنتنے کے ساتھ رینا کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ یہ جعفر تو اپنے سامنے بیٹھے ان 3 نفوس کے سامنے نظر تک اٹھانے کے قابل نہ لگ رہا تھا۔ ان میں سے ایک عمر رسیدہ مگر باروب شخص یقیناً جعفر کا باپ تھا، جس کے چہرے پہ غصے کے ساتھ ساتھ ملال بھی تھا۔ دوسرا شخص جو اتنا عمر رسیدہ نہیں تھا مگر باروب اس سے بڑھ کے لگ رہا تھا، اور جس کی آتشی نظریں مسلسل جعفر کے وجود کو چھید رہی تھی۔ تیسرا وجود، وہ نسوانی وجود جو بہت عام سا تھا۔ اسے معمولی قرار دینے والے شخص کی نصف بہتر خود اتنی معمولی ہوگی، یہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بڑی سی سیاہ چادر میں لپٹی، دراز قامت مگر قدرے بھاری جسامت والی وہ 28-29 سال کی عورت اپنے عام سے نقش والے گندمی چہرے پہ ایسے اسپاٹ تاثرات لیے ہوئے تھی جیسے یہ معاملہ اس کے شوہر کا نہیں، کسی غیر کا ہو۔ وہ یہاں موجود تینوں مرد سے لاتعلق نظر آئی، بیزاری سے نظریں گھما گھما کے ڈرائنگ روم کی آرائش کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی نظریں کچن کے اس گلاس ونڈو پر جا پڑی جو یہاں سے متصل تھا۔ رینا نے گڑبڑا کے پردہ گرا دیا۔ کچن میں خاصا اندھیرا تھا، شیشے بھی گہرے رنگ کے تھے، اس کے دیکھے جانے کا امکان 0 کے برابر تھا۔ پھر بھی وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کا خیال درست تھا، جعفر کی بیوی واقعی یہ اندازہ نہیں کر پائی تھی کہ شیشے کے اس پار کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا ڈر بھی بے وجہ نہ تھا۔ وہ پردہ گرتا دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ چل نکل، اب بھاگ یہاں سے۔ فضل صاحب کی بیگم کو کچن تک آتے دیکھ کر رینا کو بگانے لگا۔ اس کا سارا ٹھرکی پن رنچو ہو چکا تھا، اب صرف اپنی نوکری بچانے کی فکر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پچھلے دروازے کا راستہ دکھاتا، بیگم صاحبہ کچن میں داخل ہو چکی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ اخبار والی؟ اس عام سے نظر آنے والی عورت کے لہجے میں ایسا کروفر تھا جو پکار پکار کر اعلان کر رہا تھا کہ اس کی حیثیت اور مقام معمولی نہیں۔ رینا اس سے مرعوب ہو گئی۔ وہ تو نہیں لگ رہی ہو، کون ہو؟ میں رینا، اس نے خشک ہوتے حلق کو ترک کرتے ہوئے کہا۔ اکثر آتی ہو؟ وہ اتنے ٹھنڈے انداز میں پوچھ رہی تھی کہ رینا کو حیرت ہو رہی تھی۔ نہیں، پہلی بار آئی ہوں۔ وہ لائے ہیں تمہیں؟ خود آئی ہوں۔ کیا کرنے؟ پہلی بار اس کا لہجہ درست ہوا۔ وہی جو آپ کرنے آئی ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے ابرو چڑھ گئے۔ پوچھنے آئی ہوں کہ میری محبت اور وفا میں کون سی کمی رہ گئی تھی جو وہ اس عورت سے لینے گئے تھے۔ رینا کے اس جواب پہ مدیحہ نے اپنے منہ پہ ایسے ہاتھ رکھا جیسے اپنا بے ساختہ نکلتا کہا روک رہی ہو۔ تمہاری اس بات پہ دل کھول کے ہنسنے کو جی چاہتا ہے، مگر ڈرتی ہوں یہ آواز سن کر باہر والوں کو تمہارے یہاں ہونے کا پتہ نہ لگ جائے۔ آپ کیوں ڈرتی ہیں؟ پتہ چلنے دیں۔ تم میرے بھائی اور سسر سے انجان ہو، اس لیے ایسی بات کہہ سکتی ہو۔ میں ڈرتی ہوں کیونکہ میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ جو اصل فساد کی جڑ ہے وہ تو نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی ہے۔ جب بھی ہاتھ آئی حشر اس کا بھی کم برا نہیں ہوگا، لیکن اس وقت تم ہاتھ لگ گئی تو ساری بھڑاس تم پہ نکل جائے گی، اور میں تمہارے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دینا چاہتی۔ سوکن ہوں میں تمہاری، پھر میرے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں؟ مدیحہ نے ایک بار پھر اپنی ہنسی روکی۔ پہلے تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ تم میری سوکن ہو۔ اگرچہ خود کو میری سوکن بتاتے ہوئے تمہاری گردن بڑے فخر سے اٹھی تھی، مگر ایسا لمحے بھر کا فخر کس کام کا جو گردن ہی کٹا ڈالے۔ اور یہ خوش فہمی بھی دور کر لو کہ مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ میں 3 بیٹیوں کی ماں ہوں، مجھے تمہارے انجام سے نہیں بد دعاؤں سے ڈر لگتا ہے۔ کسی چودرائن کی طرح دبنگ لہجے میں بات کرتے کرتے اچانک اس کی آواز بھیگ گئی۔ میں تمہیں نہیں، اپنے بیٹیوں کا مستقبل بچانا چاہتی ہوں۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ میرا بھائی تمہارا وہ حشر کرے گا کہ… اس کے ادھورے فکرے نہیں رینا کی ٹانگوں کو لرزا ڈالا۔ اس نے نظر کھڑکی کے پار ڈالی۔ مہین جالی کے پردے کے اس پار سب دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس نے مدیحہ کو دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا اور فضل کے پیچھے خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا وہ شخص مدیحہ کا بڑا بھائی جعفر محمود کا سالہ اور اس کا سگا تایا زاد ہی نہ تھا، بلکہ اس کا سب سے بڑا بہنوئی بھی تھا۔ دونوں کی عمر میں کوئی 16-17 سال کا فرق تھا۔ جب بڑی آپا کی شادی ہوئی تب جعفر کی عمر 12 برس رہی ہوگی۔ اس کے والد پہلے سے اپنے بڑے بھائی کے روپ میں تھے، بیٹی دے کر اور دب گئے۔
یوں بہنوئی کو اس گھر کے سب سے محترم اور بزرگ فرد کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ بعد میں اسی کی چھوٹی بہن مدیحہ سے جعفر کی شادی ہوئی۔ رشتے برابر ہو جانے کے بعد بھی مکرم باجوہ کی حیثیت جعفر سے اوپر ہی رہی۔ اس وقت بھی وہ گرج رہے تھے اور وہ سر جھکائے سن رہا تھا۔ سالوں بیت گئے تھے یوں گردن سینے سے لگا کر ان کی باتیں سنتے ہوئے، اور یہ تب زیادہ گراں گزرتا جب مدیحہ سامنے ہوتی۔ اس معمولی عورت کے سامنے وہ یہ سبکی برداشت نہیں کر پاتا تھا جو عدل بدل کے رشتوں میں زبردستی اس کے سر منڈتی گئی تھی۔ وہ ایسے پل میں بظاہر لاکھ لاتعلق نظر آنے کی کوشش کرتی، مگر اسے یہی لگتا تھا جیسے وہ اس کی بے بسی کا دل ہی دل میں مزہ لے رہی ہو۔ وہ اچانک کسی وجہ سے اٹھ کر کچن میں گئی تو اس نے خود کو ریلیکس محسوس کیا۔ اب وہ زیادہ شرمندہ ہوئے بغیر بہنوئی یا سالے مکرم باجوہ سے جھاڑ سن سکتا تھا، مگر جب اسے کچن میں گئے 2-3 منٹ سے زیادہ ہو گئے تو اچانک اسے رینا کا خیال آیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے پہلو بدلنے لگا۔ اسے وہم لاحق ہو گیا کہ رینا ابھی گئی نہیں، کچن میں ہی ہے، اور ہو نہ ہو مدیحہ نے نہ صرف اسے پکڑ لیا ہے بلکہ ابھی اسے سب کے سامنے بھی لانے والی ہے۔ اسی ڈر نے اسے بولنے تک کی ہمت نہ دی جب اس کے بہنوئی نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ تم استعفیٰ دو اور ہمارے ساتھ چلو۔ بیوی، بچوں، گھر بار، زمین جائیداد سب کے ہوتے ہوئے یوں دربدر ہو کے ٹکے ٹکے کی نوکری کیا کرنی؟ اتنا کہہ کے وہ اور اس کے ابا جی آرام کرنے گیسٹ روم میں چلے گئے۔ وہ اٹھ کے کچن کی طرف لپکا، مگر اتنے میں مدیحہ وہاں سے نکل آئی۔ وہ وہیں بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا اور اس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ اخذ کرنا چاہا۔ وہاں ہمیشہ کی طرح ایک سرد اور جامد خاموشی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ بھائی جی اندر چلے گئے؟ ہاں، اور جاتے جاتے حکم سنا گئے ہیں کہ استعفیٰ دے دو، جیسے میری زندگی میری اپنی نہ ہو، سب کام ان کے مشورے سے ہی کرنے ہوں گے۔ وہ زہر خند لہجے میں کہتا جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگا۔ آپ اپنی زندگی بھی جی رہے ہیں اور بہت خوب جی رہے ہیں۔ میں ابھی ابھی نمونہ دیکھ کے آ رہی ہوں۔ جعفر کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ گھبرائیے مت، بھگا دیا ہے آپ کی اس ناکام معشوقہ کو، مگر میں ساری زندگی یہی کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مجھے اپنا گھر بار بھی دیکھنا ہے، بچیوں کو بھی سنبھالنا ہے، ان کی بھی تربیت کرنی ہے۔ کب تک بھاگ بھاگ کے آپ کے پھیلائے بکھیڑے سمیٹنے آؤں گی؟ بس کیجئے اور بھائی جی کی بات مان لیں۔ اس کے لہجے میں نرم سی دھمکی تھی جسے فی الحال مانے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ کدھر اتنی گرمی میں لور لور کرتی آ رہی ہے؟ کہاں گئی تھی اتنی شکر دوپہر میں؟ شمع نے اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ اس کی حالت ہی اتنی ابتر ہو رہی تھی، بلکہ وہ تو پچھلے 3 دنوں سے حال بحال پھر رہی تھی۔ پہلے تو شمع طنزیہ جملے کس کس کے اسے بولنے پہ اکساتی رہی، پھر خود بھی تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، بہرحال ماں تو تھی۔ بھری دوپہر میں اڑی ہوئی رنگت، پسینے پسینے ہوتے جسم اور پاپڑی ہوتے ہونٹ لے کر وہ گھر میں داخل ہوئی تو شمع کے دل کو وسوسے ستانے لگے۔ بیٹھ ادھر، لگتا ہے لو لگ گئی ہے، لے شربت پی۔ اس نے پنکھے کے نیچے بٹھاتے ہوئے اپنے دوپٹے سے اس کا پسینہ صاف کرتے ہوئے شربت کا گلاس تھمانا چاہا، مگر اس کے ہاتھ نہ اٹھے۔ امی، میرے لیے کون سا رشتہ آیا ہے؟ ہیں؟ رشتہ؟ اس غیر متوقع سوال پہ وہ حیران رہ گئی۔ ہاں، اس دن خود تو کہہ رہی تھی کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہوا ہے۔ ہاں وہ، شمع کو اصغر کی پیشکش یاد آ گئی۔ میری وہاں شادی کرا دو۔ کیا کہہ رہی ہو رانی؟ کل کرا دو، چاہے ابھی، اسی وقت۔ ہوش میں تو ہے تو؟ شمع نے اسے جھنجھوڑا۔ ہاں، اب تو آیا ہے ہوش۔ میں بہت ہلکی ہوں میری ماں، شہتیر کے ٹوٹے چھلکے کی طرح ہلکی۔ مجھے بھاری کر دو، کسی ایک کا کر دو مجھے، ورنہ میں خود کو مار لوں گی۔ پاگل نہ بن رانی۔ ہاں ہاں، کر دوں گی شادی، کر دوں گی۔ تو آرام کر، تیری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے رینا کو ٹالنا چاہا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، میری شادی کر دو ورنہ میں مار ڈالوں گی خود کو۔ اس نے سامنے رکھا سیب کاٹنے والا چاقو اٹھا لیا۔ اصغر گاڑی میں نہیں، گویا ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جا رہا تھا۔ 30 منٹ کا راستہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا اور دوڑتا ہوا کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر تک پہنچا۔ کال بیل پہ رکھی اس کی انگلی باقاعدہ مرتعش تھی، وہ اپنے ہجان کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ تیسری بیل پہ دروازہ کھلتے ہی شمع کا ستا ہوا چہرہ نظر آیا۔ میں آ گیا، خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اس نے کہا تو سامنے کھڑی شمع کا چہرہ بجھتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ مگر کوئی بھی جواب دینے کے بجائے وہ ذرا سا پرے ہٹ کر اسے راستہ دینے لگی۔ بیٹھو، رانی کو بلاتی ہوں۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے خود نکل گئی۔ اصغر بیٹھ تو گیا مگر جیسے انگاروں پہ، اسے ایک پل چین نہ تھا۔ بار بار پہلو بدلتے ہوئے
کانٹے اگے حلق کو تر کرتے ہوئے بے چینی سے کبھی دروازے کو تو کبھی گھڑی پہ نظر ڈالتے ہوئے وہ بیک وقت اضطراب اور بے پناہ مسرت کا شکار لگ رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت تب سے تھی جب سے اس نے شمع کو فون پہ یہ کہتے سنا تھا، رانی تم سے شادی کرنے پہ تیار ہے اور یہ شادی جلد از جلد کرنا چاہتی ہے، تم انتظام کر لو اور یہاں آ جاؤ۔ آخری الفاظ اس نے قدرے اٹک کر اور بجھے دل کے ساتھ کہے تھے، جو اسے صاف محسوس تو ہوئے مگر وہ اس پہ غور کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ فی الحال تو اسے بلیوں اچھلتے دل کو قابو کرنا تھا، خود کو یہ یقین دلانا تھا کہ وہ واقعی اتنا خوش قسمت ہے۔ اس کے بعد اس نے یہاں پہنچنے میں دیر نہیں کی تھی، مگر یہ رینا پتہ نہیں کیوں اتنی دیر لگا رہی ہے۔ وہ اٹھ کے ٹہلنے لگا، بس نہ چل رہا تھا کہ یہاں سے نکل کر خود رینا کے کمرے میں پہنچ جائے اور اس کے چرنوں میں بیٹھ کے اس مہربانی کا شکریہ ادا کرے۔ دروازہ کھول رانی، وہ آ گیا ہے، شمع نے مری مری آواز کے ساتھ کہتے ہوئے مری مری سی دستک اس کے کمرے کے بند دروازے پہ دی۔ اکیلا؟ صبح سے دی گئی ہر دستک اور پکار کے جواب میں پہلی بار اس کی آواز سنائی دی گئی، جس پہ شمع کی جنجلاہٹ ایک بار پھر اود کر آئی۔ نہیں تو کیا جنج لے کر آتا؟ تیرے جیسوں کو دلہے مل جائے وہی نصیب کی بات ہے، بارات کہاں سے آنی ہے؟ چل آپ باہر نکل، اندر بیٹھا ہے وہ۔ اکیلا کیوں آیا ہے؟ مولوی کہاں ہے نکاح پڑھوانے والا؟ اس سے کہو واپس جائے، نکاح خواہ اور گواہوں کے ساتھ واپس آئے۔ پاگل ہو گئی ہے؟ شمع کا دماغ پھر اسی طرح گھوما جیسے اس کے منہ سے پہلی بار شادی کی خواہش سن کر گھوما تھا۔ بچوں کا کھیل نہیں ہے شادی جو بیٹھے بٹھائے تیرے تالی بجا دینے سے ہو جائے۔ پہلے باہر نکل، اس سے مل، بات چیت کر، جو طے کرنا ہے کر لے، بعد میں سر پکڑ کے رونا نہ پڑے۔ سودے بازی کا خیال دل سے نکال دو ورنہ کہیں تمہیں سر پکڑ کے رونا نہ پڑے۔ رینا کی سرد آواز ابھری۔ یہ تو دیکھ لیا ہوگا، مجھے موت سے اب ڈر نہیں لگتا۔ اگر وہ زندگی نہ ملی جس کی مجھے خواہش ہے تو ہنستے ہنستے زہر پی لوں گی۔ دھمکی یہ نہیں ہے، کیونکہ میری شادی ہو یا موت دونوں تمہارے لیے ایک برابر ہے، دونوں صورتوں میں تمہارے ہاتھ سے میں گئی، اسی لیے مرنے مارنے کی دھمکی کو تم خاطر میں لانے والی نہیں، یہ میں جانتی ہوں۔ دھمکی یہ ہے کہ اگر میں مری تو اپنی موت تمہارے سر ڈال کے مروں گی، پڑی سڑتی رہنا جیل میں۔ مرن جوگی اولاد ہے یہ دشمن، شمع کلس کے بولی، کون سے جنم کا بدلہ لینے پہ تلی ہے؟ میرے جنم کا، رینا نے اسی زہر بھرے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے جنم دے کر تم نے ہی اس دشمنی کا آغاز کیا تھا۔ مجھے نہ اس سے ملنا ہے نہ کچھ طے کرنا ہے، سوائے اس کے کہ چھپ کے نہیں رہوں گی، کسی درشتہ کی طرح اپنے گھر میں اپنے سگوں کے ساتھ رکھے۔ جاؤ کہہ دو اسے۔ اس نے آخری الفاظ چلا کے کہے اور اس کے ساتھ ہی کوئی چیز اٹھا کے دروازے پہ ماری۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے اصغر نے بلند آواز میں کہے یہ آخری الفاظ، جاؤ کہہ دو، بھی سنے اور اس دھماکے کی آواز بھی سنی۔ وہ بے ساختہ اچھل گیا، بے یقینی کا شکار، اس کا دل مختلف وسوسوں میں گھر گیا۔ کہیں اس نے انکار تو نہیں کر دیا، مجھے جانے کا تو نہیں کہہ دیا؟ اس کے یہ اندیشے مزید مستحکم ہوئے جب اس نے اندر سے آتی شمع کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھا۔ تم ابھی جاؤ اور مگر آپ نے ہی کہا تھا کہ میں فوراً پہنچوں، آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتی ہیں؟ وہ بات کاٹ کے احتجاجاً بولا۔ ہاں تو شادی کیا میں کراؤں گی؟ شمع نے سارا غصہ اس پہ نکالنا چاہا۔ کیسے احمق انسان ہو، نہ نکاح خواہ، نہ گواہ، نہ وکیل، نہ صحرا، نہ ہار، نہ پھول، نہ شادی کا جوڑا، نہ کوئی زیور۔ نکاح پڑھوانے آئے ہو یا میرے چنے پڑھنے؟ اس کا تنکتا ہوا انداز بھی اصغر کو برا نہ لگا، بلکہ اسے تو جیسے کسی نے حیات نو کی نوید سنا دی ہو۔ وہ پھر سے جی اٹھنے والوں جیسا ہو گیا، دل چاہا ابھی اس عورت کے آگے جھک جائے جو دنیا جہاں کا تنفر آنکھوں میں لیے اسے دیکھ رہی تھی، اور کیوں نہ دیکھتی، اس کی عمر بھر کا سہارا وہ پل میں سمیٹ کے چل دینے والا تھا۔ میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ ایک منٹ، شمع نے اسے روکا۔ رینا نے کسی بھی قسم کی سودے بازی سے منع کیا تھا، لیکن وہ اس کے سارے مطالبے اور شرطیں ماننے کی پابند نہیں تھی۔ ماں وہ تھی یا یہ؟ رانی بگائی ہوئی لڑکیوں کی طرح نہیں رہے گی، میں اسے شان سے رخصت کر رہی ہوں اور تم اسے شان کے ساتھ ہی اپنے گھر لے کر جاؤ گے۔ یہ کڑی شرط سن کر ایک لہجے کے لیے اصغر کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیوں، بس اتنا ہی حوصلہ ہے؟ شمع سے اس کی بدلتی کیفیت چھپ نہ سکی اور اس نے تنزن کہا۔ ٹھنڈا پڑ گیا عشق؟ منظور ہے تو جلدی بولو، ورنہ بہت سے کھڑے ہیں لائن میں، جو دل والے بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں اور ہمت والے بھی ہیں، سمجھے؟ وہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہے گی، اصغر نے فوراً یہ دعویٰ کیا۔ جسے اعتراض ہوگا وہ خود گھر سے نکل جائے گا، یہ گھر میری وجہ سے چل رہا ہے، سارا کاروبار میرے ہاتھ میں ہے، کسی کی مجال نہیں جو میری یا میری بیوی کی جانب ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھے۔ اور حق مہر بھی میری مرضی کا۔
اس نے دوسرا پتا پھینکا۔ جتنا مرضی لکھوا لے، اصغر نے سینہ پھلا کے کہا۔ اس وقت وہ کچھ بھی ماننے یا کرنے کو تیار تھا۔ تگڑے حق مہر سے وہ گھبرائے جس کا چھوڑنے کا ارادہ ہو۔ میرا تو جو کچھ ہے سب رینا کا ہے، چاہے جس کاغذ پہ بھی دستخط کروا لو۔ اب وہ قدرے مطمئن ہوئی۔ مکرم باجوہ اسے فتح کیے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس لشکر کا سپہ سالار وہ خود تھا، جبکہ مطمئن چہرہ لیے اس کا بوڑھا باپ اور فاتحانہ چمک لیے اس کی بیوی اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، جیسے کسی مفتوح کو نرغے میں لیے ہوں اور اسے یرغمال بنا کے لے جا رہے ہوں۔ جعفر محمود کے چہرے پہ سنگلاخ سنجیدگی تھی۔ وہ تقریباً سارے رستے خاموش رہا تھا۔ اس کے والد نے اور بہنوئی مکرم باجوہ نے تو اسے مخاطب کرنے تک کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، البتہ مدیحہ گاہے بگاہے اسے بولنے پہ اکساتی رہی تھی۔ کبھی کسی بچے کے متعلق بات کی، کبھی چائے پانی کے بارے میں پوچھ کے، جن کا رد عمل وہ واجبی اور سرسری سی دلچسپی کے ساتھ ظاہر کرتا رہا۔ علاوہ ہوں ہاں کہ اس نے زیادہ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ وہ تو یہ بھی نہ کرتا اگر مکرم باجوہ اگلی سیٹ پہ اور پچھلی سیٹ پہ دائیں جانب کندھے سے کندھا جوڑ کے اس کا باپ نہ بیٹھا ہوتا۔ میرا کریئر، میری جاب سب ختم ہو گیا، اب عمر بھر ان لوگوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کے جینا ہوگا۔ آغاز تو ہو ہی چکا ہے، مجھ سے استعفیٰ پہ دستخط کروائے گے، یہ شہر چھڑوایا، اب واپس لے جا کے نظر بند کر دیں گے اور شاید زبردستی زمینداری بھی کروائی جائے۔ کیا میری غلطی اتنی بڑی تھی کہ مجھ سے اپنی زندگی خود جینے کا حق چھین لیا جائے؟ میری تعلیم، میری قابلیت سب رل جائے گی۔ یہ تعلیم میں نے سرکاری عہدے، سب پلیٹ والی گاڑی اور پوزیشن کے لیے ہی تو حاصل کی تھی۔ اسے رہ رہ کے رینا اور سومیا کے چہرے یاد آ رہے تھے، پھر یہ چہرے آپس میں گڈ مڈ ہونے لگے اور مل کے ایک عفریت کا روپ دھار لیا، ایک ایسا عفریت جس نے اس کی شخصیت کے اعتبار، اپنوں کے اعتماد، بھرم، عزت اور ساکھ سب کو نگل لیا تھا۔ بچیاں بہت خوش ہوں گی جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ آپ اب ہمیشہ ان کے پاس رہیں گے، مدیحہ نے ہلکی سی سرگوشی کے ساتھ کہا۔ جب سے پیدا ہوئی ہیں کسی مہمان کی طرح آپ کا انتظار کرتی رہی ہیں، مہینے میں ایک بار ہوا کی طرح آئے اور چلے گئے۔ اچھا ہوا اب وہ بڑی اور سمجھدار ہو رہی ہیں، باپ کا سر پہ ہر وقت موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کی سنجیدگی اور مدابرانہ انداز سے جعفر محمود کو جی بھر کے کوفت اور بیزاری محسوس ہوئی۔ اس کا جی چاہا چلتی گاڑی سے چھلانگ مار دے اور عمر بھر دن رات حاوی رہنے والی اس بور اور خشک ترین عورت سے تو چھٹکارا مل جائے۔ اس عورت کے اس بے رنگ روپ سے شدید چڑ تھی اور اب اسے پتہ نہیں کب تک اسی بے رنگی کو سینے سے لگا کر جینا تھا۔ یہ پلیٹ میں کیا ڈھک کے رکھا ہے؟ نصرت کی تیز نگاہوں سے بھلا کیا چھپتا تھا، اور منزہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے ڈھکن اتار کے دیکھا۔ چھوٹی سی پلیٹ میں بھنے ہوئے گوشت کی 2 بوٹیاں تھیں۔ سوہا کے لیے ہیں، وہ کریلے نہیں کھاتی نا؟ اس سے پہلے کہ نصرت پلٹ کے اسے گھورتی وہ فوراً وضاحت دینے لگی۔ تو کھلاؤ، اتنے نخروں کا عادی کیوں بنا رہی ہو؟ ماں سے پہلے بیٹی نے جواب دیا۔ پتہ نہیں یہ ماں بیٹی ایک دوسرے کا سایہ کیوں بنی رہتی ہیں، جہاں شمیم ہوتی وہیں نصرت کھنچی کھنچی چلی آتی اور نصرت کا دم چلا بن کے شمیم ساتھ چپکی رہتی۔ ابھی بھی ماں کو کچن کا رخ کرتے دیکھ کے وہ بھی ٹی وی پہ چلتا دلچسپ پروگرام فوراً چھوڑ کے پیچھے چلی آئی۔ ہانڈی میں بے برکتی ہو جاتی ہے، تمہاری ماں نے تمہیں اتنا بھی نہیں بتایا کہ پکتی ہانڈی میں سے کچھ بھی نہیں نکالنا چاہیے؟ توبہ، ابھی سے بچوں کو سر چڑھا رکھا ہے۔ شمیم پلیٹ اٹھا کے کڑاہی میں الٹنے لگی جس میں منزہ کریلے گوشت بھون رہی تھی۔ اس کی کیا مجال تھی کہ وہ اس کا ہاتھ روک پاتی یا ٹوک دیتی، اسے اس کے سارے نخرے یاد دلاتی۔ البتہ نصرت نے بڑے آرام سے پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ چل رہن دے، خواہ مخواہ بچی بھوکی رہے گی، 2-2.5 سال کی بچی سے کہاں کھائے جاتے ہیں کریلے؟ منزہ کو حیرت ہوئی مگر زیادہ نہیں، کیونکہ نصرت بہرحال سوہا کی دادی تھی۔ منزہ سے اسے بھلے ہی خدا واسطے کا بیر ہو اور وہ بے شک کبھی کبھی اس کو کلسانے کے لیے سوہا کو بھی برا بلا کہہ ڈالتی تھی، مگر محبت تو تھی اسے اپنے سگے خون سے، جس کا بے ساختہ اظہار اکثر و بیشتر اس کی مختلف حرکتوں سے ہو جاتا تھا۔ سو احسان جتاتے ہوئے، باتیں دھرتے ہوئے بھی وہ پوتی کو سنبھال لیتی تھی جب منزہ کاموں میں مصروف ہوتی۔ جو تھوڑی بہت حیرت منزہ کو ہوئی وہ اس بات پہ تھی کہ نصرت نے آخر نک چڑی بیٹی کے سامنے یہ حمایت کیسے کر لی؟ دنیا سے نرالی بچی نہیں ہے۔ شمیم کو واقعی ماں کا اپنی پوتی کے لیے دلار پسند نہ آیا۔ اس نے آج تک اپنے دل میں اس ننھی پیاری سی بچی کے لیے وہ محبت محسوس نہ کی تھی جو پھپھیوں کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ کبھی کبھی تو منزہ کو اس کے عورت ہونے پہ بھی شبہ ہونے لگتا تھا۔ بھلا کوئی عورت اتنے پیارے معصوم سے بچے کو ایک نظر بھر کے بھی پیار سے نہ دیکھے تو حیرت ہی ہوگی۔ اور کیا پتہ سوہا کے لیے نکال کے رکھی ہے یا اپنی زبان کا چسکا پورا کرنے کے لیے۔ امی، آپ بھی ہر کسی کی ڈرامے بازی میں آ جاتی ہیں۔
اس بار اس کی شرنگیزی کام کر گئی۔ نصرت نے پلیٹ اٹھائی اور اسے جتایا۔ سوہا کو میرے پاس بھیج، میں کھلاتی ہوں اسے۔ ویسے اس کی شکل سے تو نہیں لگتا کہ اس نے کبھی گوشت یا پھل کھایا ہوگا۔ 2.5 سال سے اوپر کی ہو رہی ہے، مگر وہی ہاتھ پر کی، جیسی ماں بونی ویسی بیٹی۔ ورنہ میرے خاندان کی تو صحت اور حسن ہی دیکھنے لائق ہوتا ہے، کیونکہ میں نے بچوں کو اپنے منہ کا نوالا بھی کھلایا ہے۔ لیکن جن بچوں کی ماؤں کا اپنا پیٹ نہ بھرتا ہو اور جو بچوں کا نام لے کر خود سب ہضم کر جائیں، وہ کیا بڑے پھلیں گے۔ وہ حسب عادت دل دکھانے والی باتیں کر کے پلیٹ اٹھا کر باہر چل دی۔ منزہ اتنے سالوں سے یہ سب سن سن کر بھی عادی نہ ہو پا رہی تھی۔ ہر بار اس کا دل نئے سرے سے دکھ جاتا، ہر بار ہی اس کی آنکھیں اس بے عزتی پہ جھلملا اٹھتی۔ اس نے پورا دھیان ہنڈیا بھوننے کی جانب لگانے کی کوشش کی، لیکن باہر سے آتی ماں بیٹی کی گفتگو بار بار دھیان ہٹا دیتی۔ دیکھو تو بچے کی شکل کیا نکل آئی ہے، کچھ کھاتی پیتی ہو تو لگے، اور لگے تو نظر بھی آئے۔ چھوڑو بھی امی، ماں پہ پڑی ہے یہ رونی غریب صورت، سوکھی سڑی۔ ماں کو تو فاقے سکھا گئے، یہ تو ماشاءاللہ سے کھاتے پیتے لوگوں کا خون ہے، سیٹھ کی پوتی، سیٹھ کی بتیجی، مگر سیٹھ کی بیٹی تو نہیں ہے۔ نصرت کو سیٹھانی کہلوانے کا بڑا شوق تھا۔ فرمائش کر کے اس نے گھر کے باہر نیم پلیٹ پہ اپنے شوہر کے نام کے آگے لفظ سیٹھ کندہ کروایا تھا۔ باپ تو اس کا ملازم ہی ہے نا۔ ملازم کیوں ہونے لگا؟ بہو ہے بہو، افسر لگا ہے میرا مظہر۔ آج نصرت کے دل میں نہ جانے کہاں سے بیٹے کی بھولی بسری محبت نے جوش مارا، ورنہ منزہ سے شادی کے جرم میں وہ ہر وقت اس کے خلاف محاذ کھولے رہتی تھی۔ یہ سن کر شمیم تنک گئی۔ افسر جورو کا غلام ہے، اور وہ جو دوسرا سیٹ بنا پھرتا ہے اسے دیکھنا، زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑے گا۔ ابھی سے اس طوائف زادی کے عشق میں آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہیں۔ مجھے آنکھیں واپس لانی بھی آتی ہیں، تو فکر نہ کر۔ فکر کیسے نہ کروں؟ دیکھا نہیں کیسے اس دن تن کے اعلان کیا تھا اس نے کہ مجھے شادی کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اجازت تو کیا، اسے شادی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ان خیالوں میں نہ رہنا امی، وہ بھلا رہے گا شادی کے بغیر؟ یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو ماں باپ کی عزت سمیٹے دہلیز پہ بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ اسے کسی کا کیا ڈر یا خوف؟ موقع ملتے ہی وہ اپنی شادی نہ ہونے کا گلہ ضرور کر دیتی تھی۔ تو ابھی تک اپنی ماں سے واقف ہی نہیں ہے، میں اتنے آرام سے بیٹھنے والی نہیں۔ غضب خدا کا، ناچنے گانے والی ادھر کی مالکن بن کے آ جائے، کیا یہ میں ہونے دوں گی؟ تب تو اصغر کے سامنے فوراً دب گئی تھی، تو کیا اینٹ اٹھا لیتی؟ وقت کی نزاکت بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ وہ اس 2 ٹکے کی چھوکری کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ دیکھا نہیں مظہر کی مخالفت کرنے پہ کیسا مرنے مارنے پہ تلا ہوا تھا؟ مجھے بیٹا ہاتھ سے نہیں گنوانا، اوپر سے میٹھی بن کے اس کے اندر کا عشق زہر کرنا ہے، اور اس کے لیے بڑا اچھا توڑ سوچا ہے میں نے۔ وہ کیا؟ شمیم نے دلچسپی لی تو نہ چاہتے ہوئے بھی منزہ تک ہاتھ روک کے غور سے سننے لگی۔ اپنے شاہ جی، نصرت نے آواز دبا کے کہا، ایسے تگڑے اور ظالم تعویذ لاؤں گی سارا عشق ہرن ہو جائے گا۔ شاہ جی کے تعویذ ابھی تک مظہر کا عشق تو ہرن نہ کر سکے۔ شمیم کے انداز میں مایوسی تھی۔ وہ تو تعویذ ہی ہلکے والے تھے، یہ غریباً میرا لیتی ہی کیا ہے، پڑی رہی کونے میں۔ صرف اس کی زبان بندی کے تعویذ لیے تھے شاہ جی سے، اور دیکھ لو کتنا اثر ہے۔ کچھ بھی کہہ لو، اس کے منہ میں پڑی چمڑی کی زبان ہلتی تک نہیں۔ اس سے بھاری تعویذ میں خود ہی نہیں لیتی، اس کے لیے ترس آ جاتا ہے۔ بڑی شان سے اپنی نرم دلی اور خدا ترسی کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن وہ بدماش عورت، وہ ناچنے گانے والی بے حیا، اس کے ساتھ تو جو کرو وہ کم ہے۔ 3 دن کے اندر اندر گھل کے ختم نہ ہو گئی تو بے شک نام بدل دینا۔ 3 دن؟ شاہ جی تو دشمن کا نام و نشان 3 گھنٹوں میں بھی مٹا دیں، اتنا علم ہے ان کا، لیکن فیس بھی اتنی ہی ہوتی ہے، جتنا جلدی کا کام کراؤ۔ ہائی امی، 4 پیسے زیادہ خرچ کر لو، مگر یہ قصہ جلدی ختم کرو، 3 دن میں تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ شمیم کو رینا کا وجود صفائے ہستی تک مٹانے کی زیادہ ہی جلدی تھی، اس لیے بےتابی سے بولی، وہ بدگماش عورت یہاں آ گئی تو ہمارا تو سمجھو بوریاں بستر گول۔ ایسی گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والی عورتیں ہم جیسی سیدھی سادی گھریلو عورتوں کو منٹ میں کونے لگا دیتی ہیں۔ وہ کیا کونے میں لگائے گی، میں اسے قبر میں پہنچا دوں گی، 3 دنوں کی تو بات ہے، تو کیوں فکر کرتی ہے؟ نصرت کو اپنے شاہ جی اور ان کے 3 دنوں میں بندہ ٹھکانے لگا دینے والے پر اثر تعویذ پہ حد سے زیادہ اعتماد تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ 3 دن بعد وہ جس وجود کو قبر میں سلانے کے عزم کا اظہار کر رہی تھی، وہ اس وقت اس کے گھر کی دہلیز پہ کھڑا تھا۔ یہ تو اصغر کی گاڑی کا ہارن لگتا ہے۔
शमीम फलों के छिलके समेटने लगी। सारा दिन खाते पीते रहने के बावजूद वो सब पे यही जाहिर करना पसंद करती थी कि उसकी खुराक चिड़िया जितनी है। सोफे के नीचे फलों वाली टोकरी खिसकाने के बाद वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। इतनी देर में 3 बार कॉल बेल बजाई जा चुकी थी। खैर तो है, एक तो आज शाम से भी पहले घर वापस आ गया है, ऊपर से कभी हारन तो कभी बेल्ले। नुसरत सोहा के मुंह में आखिरी नवाला डालने के बाद गर्दन ऊंची करके देखने लगी। शमीम ने दरवाज़ा खोला तो सामने असगर के बजाय एक सजी सजाई दुल्हन को पाया। वो बुरी तरह ठिठक के वहीं जम गई, जबकि दूसरी जानिब से कमाल की बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए वो दुल्हन उसे किसी बेजान और बेकार चीज़ की तरह एक तरफ हटाती आगे बढ़ी। अब चौंकने और हड़बड़ा के उठने की बारी नुसरत की थी। वो अपने सिंगार, लिबास और जेवरात की वजह से ज़रूर दुल्हन लग रही थी, लेकिन उसमें दुल्हनों वाली कोई बात नहीं थी। ना उसके चेहरे पे हया के रंग थे, ना उसके कदमों में झिझक थी, ना उसके रूप में खुशी और सरशारी झलक रही थी। इसके बरअक्स वो अंदर आते ही बड़े मालकाना तासुर और नाकदाना अंदाज में उन दोनों और घर का जायज़ा ले रही थी। कौन है तू? नुसरत का दिल चीख चीख कर इस आने वाली आफत का तारुफ करा रहा था, मगर वो झुटलाते हुए कड़क कर उससे पूछ रही थी, तुम्हारी छोटी बहू रीना। असगर ने अंदर दाखिल होते हुए जवाब दिया, और रीना जो अपनी तमाम तर बेखौफी के बावजूद इस कड़कदार लहजे से खाइफ हो चली थी, मुस्कुरा के उसके बाजू में हाथ डाल के खड़ी हो गई। उसके इस बेसाख्ता अमल से जहां असगर ने खुद को हवाओं में उड़ता महसूस किया कि सारे रास्ते वो उसकी बेगानगी से मायूसी ही होता आ रहा था, वहीं खुद रीना को भी अपनी ज़ात की मजबूती का एहसास हुआ। गारत हो ऐसी राह चलती बदमाश बहू पर। नुसरत होश में आई और आते ही सीना को भी शुरू कर दी। अंदर आने की हिम्मत कैसे की इसने? ये शरीफों का घर है, एक कदम भी और बढ़ाया इसने तो वो जूते लगाऊंगी, वो जूते लगाऊंगी। बस अम्मी, बहुत हो गया। ये कौन सा अंदाज है नई दुल्हन के इस्तकबाल का? असगर ने नागवारी से कहा। कैसी नई दुल्हन? कौन सी नई दुल्हन? वो हाथ नचा के पूछने लगी। तुझसे पहले न जाने कितनों की दुल्हन बन चुकी होगी। वो भी दुल्हन एक रात की। शमीम ने खासा चबा के कहते हुए अपना फिल्मी स्टाइल घसेड़ा, जो अब तक खामोश खड़ी रीना को झुलसा के रख गया। ज़माने भर का गुबार तो उसके अंदर पहले ही भरा था। हो गई शुरू। उसने वो ज़ुबान इस्तेमाल की, बचपन से अपनी माँ के कबील के मुख्तलिफ आंटियों नानियों से सुनी वो गालियाँ उस तवातर से इस्तेमाल की जो उसके ख़ानदान में सीना बसीना मुंतकिल होती चली आ रही थी। यहाँ तक कि नुसरत जैसी अव्वल दर्जे की बदजुबान औरत भी उंगलियां दांतों तले दबाने पर मजबूर हो गई, और अपने कमरे में दुबक के बैठी मुनज़्ज़ा ने तो इस्तग़फ़ार और ला हौला पढ़ते हुए बेसाख्ता दोनों कानों को मज़ीद हथेलियों से डांप दिया। सोहा को वो पहले ही टीवी पे कार्टून लगा के दे चुकी थी ताकि उसका ध्यान बाहर की जानिब न जाए। इसके बावजूद बच्ची हर 1 मिनट बाद बाहर से आते हंगामे में चौंक चौंक जाती और माँ की जानिब हैरान सवालिया नज़रों से देखने लगती। अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई। हाय। शमीम ने ज़रा जो रीना को थम के सांस लेते देखा तो वावेला मचा दिया। ये बाजारी औरत मेरे भाई के सामने मुझे वाहियात गालियां दे रही है, मेरी इज्जत न जाने किस किस चुबारे पे रोल रही है, किस किस बदजात के साथ मुझे नथी कर रही है। और ये बेगैरत ऐसे होते हैं भाई, जो बहन की दुर्गत बनते देख चुपचाप खड़े रहते हैं। इसकी आंखों में जादू की सिलाई फेर दी है इस कुटनी ने, वरना बूथा देख इसका, कोई हुसन परी भी नहीं है। इसका तो मुजरा देखने के लिए आने वाले पैसा नछावर करने के बजाय उल्टा लेते होंगे इससे। एक मेरा ही बेटा उल्लू का पट्ठा निकला जो उसको सर पे बिठा के ले आया। अब वाविला करने की बारी रीना की थी। अपने वो सारे कीमती जेवरात नोच नोच के फेंक दिए जो असगर शमा के शार्ट नोटिस पर खरीद के लाया था। उसकी ड्रामेबाजी देख के वो माँ बेटी भी दंग रह गई। भले कितनी ही तेज तरार रह चुकी हों, मगर एक बाजारी औरत के पैंतरे और रंग ढंग से मुकाबला उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए लाए थे तुम मुझे, ये इज्जत करवाने के लिए? तुम तो कहते थे ये घर मेरा है, इसकी हर चीज़ पे मेरा इख्तियार होगा, और यहाँ तो मुझे कदम आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं मिल रही। झूठे 420 फराडी। वो इस तरह हलक फाड़ रही थी कि बावजूद इसके कि इस इलाके में बने कनालों के रकबे पे फैले बंगले एक दूसरे से खासे फासले पर थे, फिर भी उसकी आवाज़ कम अज़ कम आस पास के 4 घरों तक तो ज़रूर पहुंची होगी। इसका दिमाग क्यों ख़राब कर रही है? मुझसे बात कर। तुमसे बात करना अपनी जूती अपने सर मारना है। अरे चल दफान हो, यहाँ मैंने तेरे लिए कब्र नहीं खोद रखी जो दंदनाती हुई घुस आई है। या अल्लाह, मुनज़्ज़ा कानों पर हाथ रखे रखे थक गई। ये आवाज़ें थी कि पर्दे फाड़ के अंदर घुसी चली आ रही थी। ना ये नई आने वाली देवरानी हिम्मत हार रही थी, ना शमीम थक रही थी, ना ही उसकी सास का तोपखाना असलहे से खाली हो रहा था।
उसने वॉल क्लॉक की जानिब देखा। शाम के 6 बजने वाले थे। अमूमन इस वक्त तक मजहर की वापसी हो जाती थी, लेकिन आज वो सुबह ही बता गया था कि किसी ज़रूरी काम की वजह से देर से लौटेगा। और अगर ऐन इस जंग के मौके पर मजहर की एंट्री हो गई तो ये ख्याल उसे लर्जा गया। फिलहाल ये जंग औरतों के दरमियान थी और असगर खामोश तमाशाई बना देख रहा था, इसलिए महज ज़ुबानी कलामी हमले हो रहे थे। लेकिन अगर मजहर आ जाए और रीना को देखकर उसकी नंगी ज़ुबान के जौहर सुनकर बिफर जाए, फिर दोनों भाई गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। मुनज़्ज़ा ये नौबत नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए उसने फौरी तौर पे एक फ़ैसला किया। अपने सोहा के और मजहर के 2-2 जोड़े बैग में ठूंसे, बच्ची की चंद मज़ीद ज़रूरी चीज़ें रखी और कमरे से निकल आई। उसका मेका यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। रिक्शे में जाने पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते और रास्ता भी सुनसान नहीं था, इसलिए उसे शाम के वक्त अकेले निकलने में झिझक महसूस नहीं हुई। मजहर ने उसे इतनी मोहब्बत और एतमाद बख्श रखा था कि उसे शोहर से इजाज़त लेने जैसे तकल्फ़ात की भी ख़ास ज़रूरत न थी, ना ही ये खौफ कि वो उससे बाज़ पुर्स करेगा। असल और कड़ा मरहला यहाँ से निकलने का था। रीना की वजह से आया जलाल नुसरत उस पर भी उलट सकती थी, लेकिन वो जो कर रही थी घर की बेहतरी के लिए कर रही थी। इस वक्त घर का माहौल ऐसा हरगिज़ न था कि मजहर जैसा लूज टेम्पर शख्स मुदाखलत करता। वो मामला सुलझाने वालों में से नहीं, बिगाड़ने वालों में से था। एक बीवी होने के नाते वो अपने शोहर की तमाम अच्छाइयों और बुराइयों से वाकिफ़ थी। घर में दोनों भाइयों के दरमियान मारपीट हो या नतीजे के तौर पर बीवी के इश्क में डूबा असगर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्हें घर से निकलने का हुक्म दे, इससे कहीं बेहतर था कि वो सास की 4 बातें सुन ले, मगर ना सिर्फ खुद यहाँ से चली जाए बल्कि मजहर को भी 1-2 दिन यहाँ से दूर रखे। मामला ठंडा होने के बाद वो यहाँ आए। लो, एक और आ गई। अंदर और कितनी दबा रखी हैं? रीना ने उसे कीना तो उस नज़रों से तकते हुए कहा। मुनज़्ज़ा अंदर ही अंदर सिमट के रह गई। उसे ये नज़रें अपने आर पार घुसते हुए महसूस हुई थी, जिसकी वजह जानने से वो कासिर थी। ऐसा लग रहा था ये लड़की यहाँ कोई पुराने बदले चुकाने आई हो। सास और नंद से उसका मार्का तो समझ में आता है कि पहल उनकी जानिब से हुई थी, लेकिन वो बेज़रर, उसने तो कलाम तक करने की जहमत नहीं की थी। फिर उस पे हमले का मतलब? ये मेरी बहू है, ज़ुबान संभाल के बात करना। शरीफों की लड़की है और शरीफों के घर रह रही है, तेरी तरह कोठे की पैदावार नहीं है। हम अपनी बहुओं की इज्जत करना भी जानते हैं और करवाना भी। खबरदार जो इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो। मुनज़्ज़ा सास के इस बयान पे बेहोश होते होते बची, ये जानते हुए भी कि ऐसा उसने सिर्फ रीना को बेवुक्कत करने के लिए कहा था। अम्मी जान, उसने थूक निकलते हुए कहने की कोशिश की, बड़ी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, घर से फ़ोन आया है, क्या मैं चली जाऊं? रात वहीं रुकूंगी। और कोई मौका होता तो नुसरत उधेड़ के रख देती उसे। अभी भी ज़ेर लब बिदबिदा उठी, कमबख्त मैके में रिपोर्ट देने जा रही है। पेट है भी तो इतना सा, कमर के साथ लगा हुआ, कोई बात अंदर टिके तो कैसे? लेकिन फिल वक्त उसे अपना किला मजबूत करना था। उसे हमायती दरकार थे। वो असगर और उसकी इस बारूद बरी बीवी के खिलाफ अपनी टीम की नफरी ज़्यादा करना चाहती थी, और इसके लिए मजहर ही था जो असगर पे भारी पड़ सकता था। अभी उससे और मुनज़्ज़ा से बना के रखने में ही भलाई थी, इसलिए फ़ौरन इजाज़त दे दी। जाओ जाओ, देर ना करो, मैं फ़ोन करूँगी तुम्हारी भाभी की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। इस बात पे मुनज़्ज़ा ज़्यादा फिक्रमंद नहीं हुई कि उनके फ़ोन करने से भाभी की बीमारी वाला झूठ खुल ना जाए, इसलिए कि वो जानती थी कि उसकी सास ऐसा फ़ोन कभी नहीं करेगी। इजाज़त मिलने पे वो खुदा का शुक्र करती वहाँ से निकली। मिल गई तुम्हें फुर्सत? शमशाद बेगम ने परवीन को आते देखकर पहला तंजिया वार किया। परवीन के कदम सुस्त पड़ गए। उसने घबरा के माँ को इशारों ही इशारों में अपने पीछे आते सिराजुद्दीन के बारे में खबरदार करना चाहा, मगर वो कौन सा अनजान थी। हाँ, बेनियाज ज़रूर थी, हर मसलहत थे। दे दी इजाज़त तुम्हारी सास और मियाँ ने कि जाओ बीबी, घड़ी भर को बीमार माँ को भी देखाओ, दुखी भाई का हाल भी पूछाओ। सिराजुद्दीन की पेशानी में पड़ी सलवटों में यक बेयक दुगना इजाफा हो गया। आप मेरी वालदा का नाम क्यों ले रही हैं? जो कहना है मुझसे कहें। हाँ, मेरी इजाज़त नहीं थी इसे। क्यों नहीं थी इजाज़त? मियाँ, तुम बेटी के बाप नहीं हो, इसलिए लगा सकते हो ऐसी पाबंदियाँ। कोई मेरे दिल से पूछे, इकलौती बेटी महीना महीना शक्ल न दिखाए और वो भी एक ही शहर में रहते हुए, तो क्या गुजरती है? क्या पत्थर का कलेजा है तुम्हारा? माँ को बेटी से अलग कर रखा है। 1 महीने तक ना मिलने से माँ बेटी का रिश्ता ख़त्म हो जाता हो तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते का? वो भी दूबदू बोले। छोड़िए ना, ख़त्म कीजिए ये बहस। अम्मा आप भी बस। मियाँ साहब क्यों पाबंदी लगाएंगे? घर के और बच्चों के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, कैसे निकलूं? और ऐसी कोई नई बात भी नहीं, मैं हर हफ्ते मैके आने की आदी भी नहीं हूँ, अक्सर ही महीना महीना हो जाता है। ये मेरी अपनी रूटीन है। आप इसका इल्ज़ाम किसी और को क्यों दे रही हैं? क्यों ना दूं?
گھر کے کام تم نے خود تو سر پہ لادے نہیں ہوں گے، یہ دوسروں کے طریقے ہی تو ہیں تمہیں گھر پہ قید رکھنے کے، ورنہ دوسروں کے بھی بیٹیاں ہیں، گھر بار والی، بال بچے والی، سسرال والی، ان کے گھر بھی بستے ہیں اور میکے کی رونق بھی بنی رہتی ہے۔ پھر پہلے کی بات اور تھی، ساجدہ زندہ تھی، اب ہمارا کون پوچھنے والا ہے؟ میں بڈھی جان، بھائی تمہارا پریشان، اور وہ ہاتھ بھر کی بچی، ایسے میں تم سگی ہو کے بھی مہینہ مہینہ خبر نہ لو تو کیا میں شکایت تک نہ کروں؟ تم شام تک رک کے شکایتیں، گلے اور شکوے سنو، شوہر اور ساس کے خلاف دل میں غبار بھرو، میں جا رہا ہوں، ٹھیک شام 7 بجے ہارن دوں گا، تیار رہنا۔ سراج الدین نے ساس کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پروین سے کھردرے لہجے میں کہا اور واپسی کے لیے پلٹ گئے۔ شمشاد بیگم داماد کی پشت پہ بھی بڑبڑانے سے باز نہ آئی۔ لو اور سنو، 7 بجے کی واپسی کا آرڈر بھی دے دیا، نوید تو آتا ہی 8 بجے تک ہے، اب اتنے دنوں بعد آئی ہو اور بھائی سے ملے بغیر واپس چلی جاؤ گی، توبہ ظلم ہے ظلم۔ اماں چپ بھی کرو، پروین نے ہاتھ جوڑے۔ گاڑی سٹارٹ ہونے اور پھر دور جانے کا یقین ہو جانے کے بعد اس نے قدرے اطمینان کی سانس لی۔ اگر 2 منٹ آپ خود پہ قابو رکھ لیں تو کیا بگڑ جائے گا آپ کا؟ پتہ بھی ہے کہ میاں صاحب مزاج کے تیز ہیں۔ بس کر، میاں صاحب کر کر کے تو نے اس کا دماغ 7ویں آسمان پہ پہنچا رکھا ہے، اور میں ایسے ایسوں کے مزاج رکھتی ہوں جوتی کے نیچے۔ وہ آپ کے داماد ہیں، اس نے نزاکت کا احساس دلانا چاہا مگر بے سود۔ تو کیا سر پہ بٹھا لوں، وہ باتیں سناتا جائے اور میں بچتی جاؤں؟ بہت لحاظ اور عزت کر لی میں نے، آج صبر نہیں ہوا، بہت دل دکھا ہوا تھا میرا، پورا 1 مہینہ۔ وشما کیسی ہے؟ پروین نے موضوع بدلنا چاہا۔ آفت ہے پوری، چھٹانگ پر کی لونڈیا اور نتھ ڈال کے رکھتی ہے مجھے، نہ دن کو چین لینے دیتی ہے نہ رات کو آرام سے سوتی ہے، کبھی الٹیاں کبھی پوٹیاں۔ ارے بیمار ہے وہ؟ نہیں بیمار کیسی، بخار تو نہیں ہے، ویسے ہی دودھ ہضم نہیں ہوتا، یہ منحوس ڈبے کا دودھ کہیں پچتا ہے بچوں کو؟ یہ بھی پیتے ہی الٹ دیتی ہے، دن میں 70 دفعہ کپڑے گندے کرتی ہے، میں تو بڑی تنگ ہوں۔ سو رہی ہے کیا؟ توبہ کر، یہ سونے والی شکل ہے، ساتھ والوں کے ہاں بھیجا ہے، ان کے بچے خوش ہوتے ہیں کھیل کے، لے جاتے ہیں 2-2 گھنٹے کے لیے۔ میرے بچے بھی بہن سے ملنے کے شوق میں آئے ہیں، لے آئے نا اماں، شام تک یہ بھی کھیل لیں بچی سے۔ لے آؤں گی، ابھی رہنے دو وہاں، نیرا شور شرابہ۔ وہ سخت بیزار لگ رہی تھی، بلاخر پروین کے بار بار کہنے پر لے کر آئی۔ پروین بچی کا چہرہ دیکھ کے ہی دھک سے رہ گئی۔ بچی کی عمر 4 ماہ ہو چکی تھی مگر چہرہ بالکل بلی کے 1 دن کے بچے کے برابر لگ رہا تھا۔ گال بچکے ہوئے، رنگت پھیکی اور آنکھیں بے جان، نہ ہنستی نہ کھیلتی نہ ہی روتی، وہ نحیف سی لاغر بچی منہ سے کمزور اور مری مری سی آواز نکال رہی تھی جیسے کوئی زخمی چڑیا کراہ رہی ہو۔ یہ کیا حال ہو گیا ہے وشما کا؟ اچھی بڑی صحت مند تھی۔ پروین کے آنسو ہی تو چھلک پڑے اسے ہاتھوں میں لیتے ہوئے۔ بن ماں کی بچی کا اور کیا حال ہوگا؟ شمشاد بیگم نے بھی زبردستی کی رکت خود پہ طاری کی۔ صحت بنے تو کیسے؟ ایک تو دودھ نہیں ٹھہرتا اس کے پیٹ میں، اور دوسرا یہ نہ سوتی ہے نہ چپ کرتی ہے، ساری ساری رات رونا، دیکھو ذرا رو رو کے گلا بھی بیٹھ چکا ہے، اب تو آواز بھی نہیں نکل رہی رونے کی۔ اچھا تو بتا کیا کھائے گی دوپہر کو، اور بچے کیا کھائیں گے شوق سے؟ کمال کرتی ہیں اماں، بچے اتنے بیمار ہیں اور آپ اس قدر مطمئن ہو لاپرواہ، کم از کم کسی ڈاکٹر کو تو دکھایا ہوتا۔ لے، نہ بخار نہ خسرہ، ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر جاتی؟ صرف بخار ہونے ہی سے تو بچے بیمار نہیں ہوتے، اس کا وزن اس کی عمر کے لحاظ سے آدھا بھی نہیں رہا، جان بالکل ختم ہو چلی ہے، رنگ پیلا، اور وہ اسے سینے سے لگا کر رو پڑی۔ 1 مہینے تک نہ آ سکنے کا سب سے زیادہ ملال اب ہو رہا تھا۔ کوئی واضح پابندی تو نہ لگائی تھی سراج الدین نے، لیکن اس تلخی کے بعد وہ خود ہی اکڑ گئی اور ضد میں آ کے کتنے ہی دن میکے جانے کا نام نہ لیا۔ دل ہی دل میں کڑتی اور جلتی رہی، لیکن انتظار تھا کہ کس دن میاں صاحب کو خود خیال آتا ہے اور وہ لے جاتے ہیں، یہ بوتل لگا منہ سے شاید پی لے۔ شمشاد بیگم نے وہی فیڈر اس کے منہ میں ٹھونسنا چاہا جو وہ ہمسایوں کے گھر سے واپس لائی تھی۔ فیڈر ڈھکن کے بغیر تھا اور اس میں موجود 2-2.5 اونس دودھ جم کے پھٹ رہا تھا۔ پروین نے غصے میں آ کے بوتل دیوار پر دے ماری۔ خراب دودھ دے رہی ہیں آپ اسے، یہ تو دیکھنے سے بھی صاف نظر آ رہا ہے، اور یہ فیڈر لگتا ہے جیسے کبھی ٹھیک سے دھلا ہی نہیں، پلاسٹک تک پیلی پڑ چکی ہے اس کی، اور نپل، توبہ، بچی کی ایسی حالت نہ ہو تو اور کیا ہو۔ اس کے بعد اس نے بچی کو لٹایا اور اس کے بدبودار کپڑے اتارنے لگی۔ سخت گرمی کے موسم میں اسے ریشمی فراک پہنایا گیا تھا جو پسینے سے بھبک رہا تھا، اس کی نازک جلد سرخ ہو رہی تھی،
گردن سے بندھا رومال کیسے اکڑا ہوا اور بدبو کے بھپکے اڑا رہا تھا۔ پیمپر اتارا تو وہ بھی غلیظ، نیپی ریشز سے بچی کی جلد چھلی ہوئی تھی۔ یہ کیا ظلم کیا اماں، بن ماں کی بچی کے ساتھ یہ لاپرواہی! ارے اس سے تو اچھا تھا کسی یتیم خانے میں داخل کرا دیتے یا پھر کسی بے اولاد کو دے دیتے۔ وہ بچی کو وہیں بستر پر روتا چھوڑ کے خود سر ہاتھوں میں گرا کے سسکنے لگی۔ ایسی سنگ دلی، بھائی جان بھی بس بیوی کے عاشق بنے اس کو رو رہے ہیں۔ اب چلی گئی ہے جانے والی، کب تک سوگ منانا ہے؟ جو زندہ ہے ان کی تو خبر لو۔ اب تو کیوں ماں کی میت پیٹنے بیٹھ گئی ہے؟ شمشاد بیگم کو اس کا رونا ذرا پسند نہ آیا۔ اس کا تو خیال تھا بیٹی اس سے ہمدردی جتائے گی کہ اس عمر میں نہ صرف گھر سنبھالا ہوا ہے بلکہ بچی کو بھی پالنا پڑ رہا ہے۔ اتنا درد جاگ رہا ہے تو لے جا اپنے ساتھ، میں کسی غیر کو کیوں دوں؟ تو اللہ رکھے اولاد والی ہے لیکن بیٹی کی ماں تو نہیں، لے جا اسے اپنی بیٹی بنا کے اور پال لے جس طرح پالنا ہے۔ مجھ بڈھی سے تو یہ سیاپے نہیں دیکھے جاتے۔ کون سے 4 نوکر رکھ کے دیے ہیں نویدے نے؟ اس بات پہ پروین خاموش ہی رہی اور چپ چاپ بچی کو نہلانے لے گئی۔ ہاں اب کیوں بولے گی؟ ماں کو باتیں سنانا آسان ہے، قسم کو سر چڑھایا ہوا ہے، اور ساس وہ تو ہتھیلی کا چھالا ہے، اس کو ناراض تو نہیں کر سکتی۔ ارے وہ نہیں رہ رہا تیری نند کا بیٹا؟ نند گھر کا گند، اس گند کی نشانی کو کلیجے سے لگا کے پال سکتی ہے تو بھائی کی بیٹی کو کیوں نہیں؟ کوئی کلیجے سے لگا کے نہیں پال رہی، پروین نے باتھ روم کے کھلے دروازے سے چلا کے کہا۔ ہاں پال ضرور رہی ہوں، صرف خوف خدا کے نام پہ، اور ضروری نہیں خدا کا خوف میرے گھر کے دوسرے لوگوں کے دل میں بھی ہو۔ لڑکی ذات ہے یہ، کیسے پرائے گھر میں لے جا کے پال لوں؟ ایک میرے سوا وہاں سب غیر ہیں اس کے لیے، اور وسیع کی بات نہ کرو، ایک میرے علاوہ باقی سب اپنے ہیں اس کے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں جگہ بناتا وہ گلا اور تناور ہو گیا جب اس نے یہاں آتے ہوئے وسیع کو ساتھ لے جانا چاہا، بلکہ وہ خود بھی ساتھ جانا چاہتا تھا۔ اب بڑا ہو گیا تھا اور پروین سے اٹیچ ہونے کی وجہ سے ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ساس اور شوہر دونوں نے اجازت نہیں دی۔ پالنے پوسنے کے لیے مجھے ماں کا درجہ دے دیتے ہیں لیکن میرا کوئی حق بھی اس پہ رہنے نہیں دیتے، اتنی بھی اعتباری۔ شام تک کا وقت کیسے گزر گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کلینک میں ہی کئی گھنٹے لگ گئے۔ وشما کو ڈائریا تھا اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے پانی کی بے حد کمی بھی ہو رہی تھی جسم میں۔ ڈرپ کے ساتھ 2-3 انجیکشن لگے تو جیسے منٹوں میں اس نے بچے کے اندر نئی جان آتے دیکھی۔ چائلڈ اسپیشلسٹ نے اس کے لیے ایک خاص فارمولے پہ بنا دودھ تجویز کیا، صفائی کا خاص خیال رکھنے کو کہا۔ اسے ماں سے توقع تو نہیں تھی، اس کے باوجود انہیں تاکید ضرور کی پانی اور فیڈر ابال کے استعمال کرانے کی۔ بھائی سے بھی فون پہ طویل بات کر کے وشما کی ذمہ داری ڈھنگ سے نبھانے کی التجا کی۔ ہو سکے تو کسی معقول خاتون کا انتظام کر دیجئے اس کی دیکھ بھال کے لیے، اماں کی ایک تو عمر ہو گئی، دوسرے ان کا اپنا مزاج ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایات اور حفظان صحت کے اصولوں کو وہ فضول کے چونچلے گردانتی ہیں۔ اگر کچھ پیسے زیادہ بھی خرچ کرنے پڑے تو کوئی بات نہیں، اولاد سے بڑھ کے قیمتی کیا ہوتا ہے؟ فون رکھ کے اس نے ٹائم دیکھا، 7 بجنے میں فقط 10 منٹ تھے۔ اس کا تقریباً سارا دن ڈاکٹر کے پاس گزر گیا تھا۔ بچوں نے کیا کھایا کیا کھیلا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اگر میاں صاحب آج شرافت سے بات ماننے کی بجائے مجھے واپس لے جاتے تو وشما کا کیا ہوتا؟ ڈاکٹر تو پہلے ہی باتیں سنا رہا تھا کہ بچی کو لانے میں اتنی دیر کیوں کی، لیکن ایسا ہونا ہی تھا، مجھے آنا ہی تھا۔ اللہ نے اس بن ماں کی بچی کے لیے کوئی وسیلہ تو بنانا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھی اور بچوں کو تیار رہنے کے لیے کہنے کو چل پڑی۔ سراج الدین کسی بھی وقت ہارن بجا سکتے تھے۔ تو یہ تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 5۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اچھی تھی۔ اس میں کہانی کافی جو ہے نا آگے بڑھتی ہوئی مجھے محسوس ہوئی، جیسے رینا جو ہے نا وہ گھر میں آ گئی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا آگے کس طرح چلے گا سسٹم سارا، کیا وہ چونکہ وہ خود چاہتی ہے کہ میں اپنا گھر بساؤں، تو مجھے نہیں پتا کہ اب وہ سچ میں بالکل چینج ہو جائے گی یا پھر مطلب ان کی شادی اچھی نہیں چلے گی، پتہ نہیں۔ اور اصغر کا بھی پیار جو ہے نا وہ سلامت رہے گا ایسے ہی، یا پھر اس کا یہ جو پیار کا بھوت ہے وہ اتر جائے گا، یہ تو آگے کہانی پڑھیں گے تو ہی پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وشما جو ہے نا وہ بھی اب 4 ماہ کی ہو گئی ہے، اور لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے۔ اور اب تو اتنا تو سمجھ آ گئی ہے کہ وشما کو پروین اپنے ساتھ نہیں لے جائے گی، کیونکہ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ مطلب میں نہیں لے جا سکتی اس کو ادھر۔
ابھی تک تو فی الحال ایسے ہی لگ رہا ہے، تو باقی آگے پتہ نہیں، شاید کوئی حالات ایسے بنے کہ وہ لے بھی جائے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اتنا خاص۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔